السلام علیکم۔ ناولکس آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک نیا ناول لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا نام ہے دربار محبت، جو کہ تحریر کیا ہے نازیہ کنول نازی نے۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں بغیر کسی دیر کے۔ محبت کا تمہیں ادراک اب تو ہو گیا ہوگا، یہ جو بھی زخم دیتی ہے کبھی سینے نہیں دیتی، محبت روٹھ جائے تو کبھی جینے نہیں دیتی۔ رات بھر ٹھنڈی ہواؤں سے بے نیاز در بدر بھٹکنے کے بعد بالآخر وہ ایک مسجد میں چلی آئی تھی۔ جوتوں سے بے نیاز ننگے پاؤں، شانوں پر بکھرے بے ترتیب بال، کئی روز سے اندھلا چہرہ اور مٹی سے ہٹا وجود اس کی ابتر حالت کی بخوبی ظاہر کر رہا تھا۔ بھوک کی شدت کے باعث پیٹ جیسے کٹنے لگا تھا، احساسات منجمد ہو کر رہ گئے تھے۔ جلتی سلگتی دوپہر سر پر آن پہنچی تھی، لہذا مسجد میں اس وقت بمشکل ایک دو نمازی موجود تھے۔ تب ہی وہ جیسے نڈھال ہو کر گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے خدا کے حضور گڑ گڑا اٹھی۔ اے اللہ، اے میرے مالک، تو رحیم ہے، رحمان ہے، اس ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے۔ بے شک تو ہی اپنے بندے کی جان و مال کا محافظ ہے۔ پروردگار، میں مانتی ہوں کہ میں خطاوار ہوں، گناہ گار ہوں، مجھ سے بہت سنگین غلطی کا ارتکاب ہوا ہے، لیکن تو بخشنے والا ہے مولا۔ تیری رحمت کا دامن بہت وسیع ہے۔ پاک پروردگار، یہ ملک جو میرا اپنا گھر ہے، مگر میں اس گھر میں اپنے اپنوں کے ہاتھوں میری عزت محفوظ نہیں مالک۔ میں بہت مایوس ہو کر تیرے در پر آئی ہوں مولا۔ تجھے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، مجھے میری منزل پر پہنچا دے، مجھے مزید در بدر بھٹکنے سے بچا لے مالک۔ میرے ایمان و سکون کی حفاظت فرما۔ دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے وہ بلک بلک کر رو پڑی۔ جب کسی نے اچانک اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا، تب شدید چونک کر وہ پیچھے پلٹی تھی۔ ہرنی کی مانند پھیلی ہوئی بڑی بڑی آنکھوں میں پھیلا ہوا خوف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ کون ہیں آپ؟ خشک حلق سے یہ چند الفاظ بھی بڑی مشکل سے برآمد ہوئے تھے۔ جب اس کے مقابل کھڑی شخصیت نے نہایت حلیمی سے کہا، گھبراؤ نہیں بیٹی، تم اللہ کے گھر میں ہو، اس کی امان میں ہو۔ اللہ کے گھر میں آنے والوں کو کسی کا خوف نہیں ہوتا۔ سفید صاف ستھرے کپڑوں میں ملبوس، کندھوں پر بڑا رومال رکھے، تراشی ہوئی نفیس سی داڑھی والے وہ بزرگ بلا شبہ اس وقت اس کے لیے کوئی فرشتہ بن کر ہی وہاں تشریف لائے تھے۔ بیٹی، تم یقیناً اپنے بابل کی دہلیز کو رات کے اندھیرے میں پار کرنے والی نادان لڑکیوں میں شامل ہو کر یہاں تک پہنچی ہو، لیکن گھبراؤ مت، اب تمہاری عزت و جان کو قطعی کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یا مسجد کے قریب میرا چھوٹا سا گھر ہے، تم چاہو تو میرے ساتھ وہاں چل کر رہ سکتی ہو۔ وہ پچھلے 3 دنوں سے گھر سے باہر تھی اور ان 3 دنوں نے اسے انسانوں کی پہچان بہت اچھے طریقے سے کروا دی تھی۔ تب ہی وہ اپنے آنسو پونچھ کر فوراً ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ بھیڑیا نما انسانوں کے اس جنگل میں وہ واقعی ایک فرشتے کی مانند لگ رہے تھے۔ پھر سے کسی راہ چلتی کی انگلی تھام کر لے آئے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں، یہ گھر ہے یا کوئی ایڈی سینٹر جو ساری مخلوق یہاں سمائی جا رہی ہے؟ چھوٹے سے گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی کسی کا نہایت ترش لہجہ اس کی سماعتوں سے ٹکرایا۔ نتیجتاً اس کے قدم جیسے وہیں جم کر رہ گئے۔ ایک تو سارے جہاں کا درد اللہ نے آپ کے دل میں ڈال دیا ہے، گھر میں چاہے فاقے ہوں مگر آپ اپنی ہمدردیوں سے باز نہیں آئیں گے۔ آپ کے اس نے سہمی سی نگاہ اٹھا کر سامنے صحن میں چرپائی پر بیٹھے اس اجنبی نوجوان کو دیکھا، جو شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے عام حلیے میں بھی بہت دلکش دکھائی دے رہا تھا۔ مہمان خدا کی رحمت ہوتے ہیں بیٹا، اور پھر یہ بیٹی تو بہت مصیبت کی ماری ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ بابا کا لہجہ اس کے مقابلے میں بہت پست تھا۔ تب ہی شاید اسے مزید شے ملی تھی۔ اس دنیا میں سب ہی مصیبت کے مارے ہیں، بس ایک ہم ہی عیش کی زندگی گزار رہے ہیں، ہے نا؟ شدید اہانت سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ بے بسی کی شدید احساسات سے مغلوب ہو کر اس کی آنکھیں لبالب آنسوؤں سے بھر آئی تھیں۔ تاہم اس سے پہلے کہ وہ اس نوجوان سے کچھ کہتی، وہ برہمی سے بڑبڑاتے ہوئے تیز تیز قدم اٹھاتا گھر سے باہر نکل گیا۔ یہ میرا بیٹا ہے ذوحیب حسن، دل کا برا نہیں ہے، بس ذرا زندگی سے بدگمان ہے۔ خیر تم اس کی باتوں کو دل پر نہ لینا، یوں ہی فضول بولتا رہتا ہے۔ بابا اسے اپنے ساتھ لیے گھر کے چھوٹے سے صحن میں چلے آئے، جہاں گرمی کا شدید احساس اپنے عروج پر تھا۔ صحن میں ہی رکھی ایک چرپائی کے ساتھ بندھے جھولے میں کوئی چھوٹا سا بچہ بے خبر سویا ہوا تھا۔ بچے پر اس کی سوالیہ نگاہیں مرکوز دیکھ کر بابا نے جو خود ہی اسے بتا دیا، یہ یمنا ہے، میرے ذوحیب کی بیٹی۔ اوہ، تو مصروف شادی شدہ ہیں؟
ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ جس خوف کا شکار ہوئی تھی بچی کے متعلق سن کر اس خوف سے فوراً آزاد ہو گئی۔ اب بتاؤ بیٹی، کیا نام ہے تمہارا؟ ظہر کے نماز میں ابھی وقت تھا، لہٰذا وہ اس کا تعارف جاننے کے لیے رک گئے۔ نور العین کہتے ہیں مجھے۔ اس تمام عرصے میں پہلی بار اس کے لبوں سے جنبش کی تھی۔ تبھی بابا اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے شفیق لہجے میں بولے، بس مجھے اور کچھ نہیں جاننا۔ بے شک اللہ نیکی کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ آج سے تم میری بیٹی ہو، تم یہاں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، اسے اپنا ہی گھر سمجھنا۔ گو یہاں زیادہ آبادی نہیں ہے، مگر پھر بھی میں آس پاس میں بسنے والے لوگوں سے تمہارا تعارف اپنی سگی بھانجیوں کی حیثیت سے کرواؤں گا، تاکہ کوئی بھی تمہارے متعلق غلط نہ سوچ سکے۔ اب تم اندر کمرے میں پنکھے کے نیچے جا کر آرام کر لو، میں نماز کی ادائیگی کے بعد دوپہر کا کھانا رحمت بی کے تندور سے لیتا آؤں گا، پھر مل کر کھانا کھائیں گے، ٹھیک ہے؟ نور العین نے آج تک کبھی کسی مرد کی شفقت نہیں دیکھی تھی، لہٰذا مولوی عبدالعباس کا مشفق لہجہ اس کی پلکیں بھگو گیا۔ تبھی اس نے آہستہ سے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے پلکیں جھکا دی۔ مولوی صاحب اگلے ہی پل اسے آرام کی تلقین کرتے نماز کی ادائیگی کے لیے گھر سے باہر نکل گئے۔ تب وہ زہیب کی چھوٹی سی بچی کو باہر پالنے سے اٹھا کر اندر کمرے میں لے آئے۔ گھر چھوٹا ضرور تھا مگر سلیقے سے بنا ہوا تھا۔ اگر اس کو دل لگا کر سجایا سنوارا جاتا تو وہ یقیناً بہت خوبصورت بھی دکھائی دے سکتا تھا۔ مارے تھکن کے اس کا وجود بہت برے طریقے سے دکھ رہا تھا، لہٰذا تمام طرح کی سوچوں کو پس پش ڈال کر وہ چارپائی پر لیٹی اور اگلے کچھ ہی لمحوں میں نیند کی مہربان باہوں میں اس کے نڈال وجود کو خود میں سمیٹ لیا۔ آج سے 15 سال قبل جب اس نے شعور کی دہلیز پر قدم رکھا تو گھر کے ماحول کو نہایت تنگ پایا۔ اس سے بڑی 2 بہنیں تھیں، لہٰذا اس کی پیدائش کے وقت اس کے اونچے شملے والے باپ نے اس کی ماں کو واضح دھمکی دی تھی، اگر اس بار بھی لڑکی پیدا ہوئی تو وہ فوراً دوسری شادی رچا لے گا، اور پھر یہی ہوا۔ اس کی ماں کی آنسو دعائیں کچھ کام نہ آئیں اور اس کے باپ نے اپنے کہے کے عین مطابق فوراً دوسری شادی رچا لی۔ یوں اس کی ذات ماں کے لیے سخت امتحان کا باعث بن گئی۔ شعور کی سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہی اس نے محسوس کیا کہ وہ ایک انسان نہیں ہے، ایک عورت۔ انسان ہو بھی کیسے سکتی ہے؟ دنیا خواہ چاند پر پہنچ گئی ہو، سورج پر زمانہ ترقی کرتے کرتے خواہ آسمان کی بلندیوں کو چھو لے، مگر مردوں کے اس معاشرے میں ایک عورت کا مقام کبھی بلند نہیں ہو سکتا۔ عورت خواہ کسی بھی معاشرے سے تعلق رکھتی ہو، حقارت اس کا نصیب ہے، ہر در ضبط کرنا اس کا مقدر ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی قربانی عورت سے مشروب کی جاتی ہے۔ وہ اپنے تمام عزیز رشتوں سے جدائی کا درد سہ کر جس اجنبی گھر میں لاکھوں کی مالیت کا سامان لے کر جاتی ہے، وہاں اسے نوکرانی کا درجہ بھی ملے تو شکر ادا کرتی ہے۔ بشعور اس سے محبت کرتا ہو، پھر اس محبت کے لیے وہ سسرال والوں کا ہر ستم ہنسی خوشی سہنے سے بھی دریغ نہیں کرتی۔ شوہر کی اس محبت کے لیے تن من دھن مارنے کے بعد وہ کفن سرہانے رکھ کر نئی نسل کو خوشی خوشی وجود میں لاتی ہے۔ زندگی اور موت اس جنگ میں اگر وہ بیٹا جنے تو ٹھیک، لیکن اگر اپنے ہی جیسی ایک اور عورت کو وجود میں لے آئے تو زندگی اس کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں ہوتی۔ جس عورت کے وجود سے کائنات کے حسن کی بقا ہے، وہ عورت کسی بھی درد میں مرد کے پاؤں کی جوتی سے بڑھ کر حیثیت اختیار نہیں کر سکتی۔ کچھ یہی کہانی اس کی ماں کی بھی تھی۔ اس نے کبھی اپنی ماں کو بند سنور کر آرام کرتے نہیں دیکھا۔ کولوں کے بیل کی مانند وہ ہر وقت کسی نہ کسی کام میں مشغول دکھائی دیتی تھی۔ اکثر کبھی رات کو اس کی آنکھ کھلتی تو وہ انہیں مصلے پر بیٹھ کر روتے ہوئے دیکھتی۔ ان دنوں اسے اپنی ماں بہت پراسرار لگا کرتی۔ دن بھر ان گنت کام سر انجام دینے کے بعد وہ اکثر اس کے باپ کے ہاتھوں بہت بری طرح پٹ بھی جایا کرتی تھی۔ مگر اس کے باوجود اس نے کبھی اپنی ماں کو اف کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا تھا۔ رات گئے تک وہ مصلے پر بیٹھی خدا سے اپنے ایمان و سکون کی حفاظت کی دعائیں مانگتی رہتی۔ گھر میں اس کی سوتیلی ماں کی آمد کے بعد تو خدا سے ان کا لگاؤ مزید بڑھ گیا تھا۔ نور العین کو کبھی کبھی ان کے اس قدر صبر پر بہت حیرانی ہوتی۔ اسے واقعی وہ ایک جیتا جاگتا انسان نہیں لگتی تھی۔ اس کا باپ اپنی دوسری بیوی کے بہت ناز اٹھاتا تھا۔ وہ تینوں بہنیں اور اس کی ماں اسے چرپائی پر بٹھا کر کھلاتی تھی،
फिर जिस वक्त इसने एक साथ 2 बेटों को जन्म दिया, तब से इसका मकाम मज़ीद बुलंद हो गया। इसके बाप का बस नहीं चलता था दुनिया जहाँ की खुशियाँ लाकर बीवी के कदमों में निछावर कर दे। इसकी अपनी सगी माँ अब बीमार रहने लगी थी, मगर फिर भी जैसे ही इसका बाप घर में दाखिल होता, वो तीनों बहन भाग कर माँ की पीछे छुप जाया करती थी। अच्छी खुराक, अच्छे लिबास और अच्छे माहौल से इनका दूर का वास्ता नहीं था। इन्हीं दिनों घर में एक बहुत ज़बरदस्त तूफ़ान उठा। इस वक्त इसकी उम्र बमुश्किल 10-11 साल की थी, मगर फिर भी वो मामले की नौइयत को किसी हद तक भांप गई थी। इसकी सबसे बड़ी बहन रोज़ीना मोहल्ले में किसी के घर सिलाई सीखने जाती थी। इस दौरान इनके मोहल्ले का ही कोई नौजवान रोज़ीना को पसंद करने लगा। रोज़ीना चूँकि अपने घर के माहौल से वाकिफ़ थी, लिहाजा इसने लड़के के हौसला शिकनी करते हुए इसे शदीद डांट कर रख दिया। नतीजतन इस नौजवान ने कतई जज्बात से काम लेते हुए अपने और रोज़ीना की मोहब्बत की कहानी पूरे मोहल्ले में फैला दी। मकसद था कि यूं रोज़ीना इसके अलावा किसी और की नहीं हो सकेगी, मगर किसी और की होने की तो नौबत ही ना आई। गैरत के अंधे कानून के तहत इसके बाप ने सौतेली माँ के कहने पर चुपचाप बिना इसकी कोई सफाई सुने रोज़ीना का गला दबाकर इसे मौत के घाट उतार दिया। नूरुलैन ने यह सब अपनी आंखों से देखा। अपनी बड़ी बहन की बाहर को उबलती हुई मोटी मोटी आंखें देखकर वो बहुत बुरी तरह से सहम गई थी। हलक से एक चीख तक बरामद न हो सकी। कुछ ही दिनों में कानून ने इसके बाप को रिहा कर दिया। नूरुलैन और इससे बड़ी हाइफा को अब अपने सगे बाप से बेहद खौफ आने लगा था। वो रात में ठीक से सो भी नहीं पाती थी। इन्हीं दिनों माँ भी जब चुपचाप इनका साथ छोड़ गई, तो गोया वो तपते सूरज तले नंगे पाँव आ खड़ी हुई। ज़िंदगी तो पहले ही किसी अजाब से कम ना थी, अब जैसे हर सांस हलक में अटकने लगा था। इसे पढ़ने का बेहद शौक था, मगर इसके बाप ने इन्हें स्कूल का मुंह तक नहीं देखने दिया था। इसके ख्याल के मुताबिक एक औरत का तालीम ही सबसे ज़्यादा बिगाड़ने में मदद देती है, लिहाजा वो अपनी इस ख्वाहिश से भी महरूम रही। माँ के जाने के बाद इनकी ज़िंदगी मज़ीद तल्ख हो गई। किसी भी पल मिल जाने वाली मौत का खौफ इसके अंदर मज़ीद बढ़ गया था। अब वो वजूद नहीं था जिसके पीछे छुपकर खुद को महफूज तस्वर करती। बाप घर में दाखिल होते ही इन्हें खूनख्वार निगाहों से घूरना शुरू कर देता था। ज़िंदगी के इस बहाव में बहते हुए अपने लिए कुछ सोचना कतई मुमकिन नहीं था, मगर शाहिद रहमान ने इसे ये राह दिखाई थी। वो इसकी सौतेली माँ का सगा भांजा था और गांव से तालीम के सिलसिले में इनके पास ही आ ठहरा था। नूरुलैन ने इसकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत का अक्स देखा तो बहुत घबरा गई, मगर शाहिद ने कदम कदम पर इसकी हौसला अफजाई की और इसकी मासूमियत से फ़ायदा उठाते हुए खूब ऐश किए। नूरुलैन इसकी असल फितरत से वाकिफ़ नहीं थी, लिहाजा इसकी दिखाई की राह गुज़र पर चलते हुए अपना बुरा भला सब फरामोश कर बैठी। इस दौरान हाइफा ने इसे बहुत समझाने की कोशिश की, मगर इसकी आंखें खुशनुमा ख्वाब देखने से बाज ना आई। नतीजतन एक रोज़ वो बिना किसी को कुछ बताए अपनी जान पर खेलकर घर से जेवर, कपड़े और कुछ नकद रकम चोरी करके अपनी मनपसंद ज़िंदगी बसर करने का लालच में शाहिद के साथ घर से भाग आई। दिल बेहद मसरूर था कि अब कोई इसे सताने वाला नहीं होगा। किसी के हाथों किसी भी पल मर जाने का खौफ इसकी नींदें हराम नहीं करेगा। मगर ज़िंदगी कोई ट्रेन थोड़ी थी जो हमारी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक जैसे हम चाहें वैसे ही चले। ये अपने खेल दिखाती है और हार जाने वालों का चुपचाप तमाशा देखती है। वो भी हार गई थी। पहली मोहब्बत के पहले ही खेल ने इसे थका डाला था। शाहिद की मोहब्बत हकीकत पर मबनी नहीं थी, लिहाजा वो इससे जेवर और पैसा हथियाने के बाद प्लेटफॉर्म से ही रफू चक्कर हो गया। रात भर वो स्टेशन पर बैठी बेकुल दिल के साथ इसके लौट आने का इंतज़ार करती रही थी, मगर वो अभी 5 मिनट में आया कहकर जाने वाला अगले 24 घंटों में भी पलट कर वापस नहीं आया था, तो वो टूट कर बिखर गई।
آج جیسے بخوبی سمجھ میں آ رہا تھا کہ اس کی ماں ہر نماز میں خدا سے اپنے اور اپنی بچیوں کے ایمان و سکون کی حفاظت کی دعا کیوں مانگا کرتی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اسے اللہ یاد آیا تھا۔ اپنی اندھی محبت کے چکر میں الجھ کر وہ اپنی معصوم بہن کے مستقبل کے متعلق سوچنا تو بھول ہی گئی تھی۔ نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا، اس سوچ نے اسے مزید توڑ دیا۔ تب 3 دن بھوکے پیاسے انسانوں کے جنگل میں در بدر بھٹکنے کے بعد بالآخر خدا کو اس کے حال پر رحم آ ہی گیا تھا، لہٰذا وہ مولوی عبداللہ عباس کے گھر پہنچ گئی تھی۔ بچپن میں اکثر رات کو اس کی آنکھ کھل جاتی تو وہ ماں سے بڑی معصومیت کے ساتھ پوچھا کرتی، امی آپ اتنی رات کو دیر تک جاگ کر اللہ سے کیا مانگتی ہیں؟ جواب میں اس کی ماں ایک ٹھہری ہوئی اداس نگاہ اس کے معصوم چہرے پر ڈال کر محبت سے جواب دیتی، صبر۔ صبر؟ یہ صبر کیا ہوتا ہے امی؟ اس وقت اسے واقعی بڑی حیرانگی ہوتی تھی کہ اس کی ماں محض صبر کے لیے اتنی رات کو دیر تک جاگ کر دعا کرتی ہے۔ اللہ کی آزمائش کو ہنسی خوشی سہ کر اس کا شکر ادا کرنا صبر کہلاتا ہے بیٹی۔ اس کی ماں محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے جواب دیتی تو وہ مزید الجھ کر ان سے سوال پوچھ بیٹھتی، صبر کرنے سے کیا ہوتا ہے ماں؟ کہ صبر کر لینے سے آنسو نہیں آتے، اللہ خوش ہو جاتا ہے؟ ہاں، اللہ مصائب پر صبر کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے، پر آپ تو اللہ سے بہت محبت کرتی ہیں، پھر اللہ آپ کی دعائیں کیوں نہیں سنتا؟ کیوں آپ کو ایک بیٹا اور ہمیں ایک پیارا سا بھائی نہیں دے دیتا؟ وہ گلہ کرنا نہیں چاہتی تھی پر کر بیٹھتی تھی۔ جواب میں اس کی ماں کچھ لمحوں کے لیے خاموش رہ کر جیسے کھوئے کھوئے سے لہجے میں اسے بتاتی، اللہ کسی کو مایوس نہیں کرتا بیٹی، بے شک اپنے مومن بندوں کے ساتھ کبھی کچھ غلط نہیں کرتا۔ کیا اللہ بہت پیار کرنے والا ہے امی؟ ہاں، بے شک اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ ماں اگر میں اللہ سے کچھ مانگوں تو کیا اللہ میری دعا قبول کرے گا؟ ہاں، اللہ تو سب کے دعا سنتا ہے اور قبول کرتا ہے بیٹی، ان لوگوں کی بھی جو اس کے وجود کو نہیں مانتے، جھوٹے معبودوں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس کی ماں کے لہجے میں بے حد ٹھہراؤ اور ایک عجیب سا سکون ہوا کرتا تھا۔ تب ہی وہ پھر پوچھ بیٹھتی، امی اللہ تو ایک ہے، پھر وہ اتنے سارے لوگوں کی دعا کیسے قبول کرتا ہے؟ کیا اللہ کو اپنے سب بندے دکھائی دیتے ہیں؟ ہاں، اللہ سب کو دیکھتا ہے بیٹی، ہر جگہ ہر پل اس کے بندے اس کی نظر میں ہوتے ہیں۔ اللہ کی پاک ذات کے بارے میں باتیں کرتے کرتے وہ اپنی ماں کی آغوش میں ہی سو جایا کرتی تھی۔ پہلے وہ اپنی ماں کے جامد خاموشی پر حیران ہوا کرتی، مگر اب اس کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ اس کی ماں کسی بھی دکھ پر شکایت کیوں نہیں کرتی، کیونکہ کسی ظلم پر واویلا نہیں مچاتی تھی۔ صبر کا مفہوم بہت اچھی طرح سے اس کی سمجھ میں آ گیا تھا، مگر ایمان و سکون کی حفاظت کی دعا مفہوم اب اس کی سمجھ میں آیا تھا۔ زندگی کا ہر پل میں اسے اپنی ماں بہت یاد آتی تھی، مگر شاہد کے جھوٹے پیار میں الجھ کر وہ ان کی نصیحتوں اور دعاؤں کو بھلا بیٹھی تھی۔ 5 وقت کی نماز سے بیگانہ ہو کر اللہ کی پاک ذات سے بھی دور ہو بیٹھی تھی، اس کے کرم کو فراموش کر بیٹھی تھی۔ مگر ٹھوکر لگی تو اسے اللہ نے پھر سے اس پر اپنا کرم کیا۔ انسانوں کے جنگل میں اس کی جان اور عزت کی حفاظت کرنے والی بے شکل اللہ کی ذات ہی تھی۔ دوپہر ڈھلے وہ سو کر اٹھی تو تھکن کا احساس کسی حد تک کم ہو گیا تھا، تاہم بھوک کا احساس ابھی تک غالب تھا، اوپر سے حلیہ بھی نہایت ابتر ہو رہا تھا۔ دماغ جیسے کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس کی چرپائی کے ساتھ بندھے جھولے میں پڑی بچی اب خوب زور و شور سے رونا شروع ہو گئی۔ تب ہی وہ ایک دم سے گھبرا کر اسے اپنی باہوں میں لیتے ہوئے چپ کرانے کی کوشش کرنے لگی۔ عین اسی پل مولوی عبداللہ صاحب گھر میں داخل ہوئے تھے۔ اٹھ گئی بیٹی؟ جی بابا۔ یہ بچی مجھ سے چپ نہیں ہو رہی۔ باہوں میں بلکتی بچی کو ان کے سپرد کرتے ہوئے اس نے گھبرا کر کہا تھا۔ وہ اس کی معصومیت پر دھیمے سے مسکرا دیے۔ لو تم یہ کھانا برتنوں میں نکالو، تب تک میں اس کا فیڈر بنا لیتا ہوں۔ گرم گرم تندور کی روٹی اور دال کا شاپر اس کے حوالے کرتے ہوئے انہوں نے اپنے مخصوص پرشفیق لہجے میں کہا، اور پھر باہر صحن میں رکھے صاف فیڈر میں دودھ اور چینی ایک ساتھ ڈال کر تھوڑا سا ہلانے کے بعد نپل بچی کے منہ میں ڈال دیے تو
वो फौरन खामोश हो गई। बाबा, इस बच्ची की माँ कहाँ है? वो पूछना नहीं चाहती थी मगर पूछ बैठी थी। जवाब में मौलवी साहब इसके सवाल को कतई नज़रअंदाज करते हुए बोले, खाना ठंडा हो रहा है बेटी, ज़ोहैब भी आता होगा, तब तक तुम भी मुंह हाथ धो लो। वो समझ गई कि मौलवी साहब फिलहाल अपनी ज़ाती मामलात इससे शेयर करना नहीं चाहते, लिहाजा खामोशी से मुंह हाथ धोने के लिए उठ गई। बड़े से सहन में गुसल खाने के करीब लगे हैंड पंप से बड़ा ठंडा पानी निकल रहा था, लिहाजा इसने खूब मसल मसल कर चेहरे के साथ साथ हाथ और पाँव को भी धोया। इस पल घर में ज़ोहैब अली हसन दाखिल हुआ की आमद हुई। नूरुलैन को नलके के करीब खड़े देखकर इसके चेहरे पर नागवार की एक वाज़िया लहर दिखाई दी, लिहाजा वो फौरन अंदर कमरे में चली आई थी। बाबा इसके लिए साफ सुथरे बर्तन में खाना निकाल चुके थे। गरम गरम तंदूर की रोटी और दाल की खुशबू ने इसके अंदर इसकी भूख को मज़ीद बढ़ा दिया था। वो खाना खाने बाबा के साथ बैठी तो ज़ोहैब भी कमरे में चला आया। पिछले 25 सालों से वो दोनों बाप बेटा एक साथ खाना खाते आ रहे थे, लिहाजा बाबा ने इस वक्त भी अपनी प्लेट इसकी तरफ बढ़ाई तो वो फ़ौरन से पीछे खिसकाकर कदरे बरहमी से बोला, मुझे अलहदा प्लेट में डाल कर दें। राह चलतों के साथ खाना मेरी फितरत में नहीं है। नूरुलैन इसके लहजे में अपने लिए छुपी नफ़रत बखूबी महसूस कर सकती थी। तब ही नवाला जैसे इसके हलक में फंस कर रह गया था। रात के अंधेरे में बाप के घर की ऊंची दीवारें फलांगते वक्त तो इनको कोई तकलीफ़ नहीं होती, बाद में मजलूबियत का लिबादा ओढ़ लेती हैं। मेरा बस चले तो ऐसी औबाश लड़कियों को सरेआम गोली मार दूँ जो अपनी अय्याशी के लिए अपने पीछे रह जाने वालों की ज़िंदगी के मुतालिक सोचना भी गवारा नहीं करती। मुसलसल बड़बड़ाते हुए वो जहर उगल रहा था, जबकि वो चुपचाप खामोशी से इसकी गुलफशानियाँ सुन रही थी। बड़ी बड़ी गजाली आंखें लम्हे में आंसुओं से भर आई थीं। प्याज की शिद्दत से हलक में जैसे कांटे आ गए थे। तभी इसने बाबा अब्दुल्ला को कहते हुए सुना, तुम हद से बढ़ रहे हो ज़ोहैब, मैं तुम्हें इस बच्चे का दिल दुखाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दूंगा। मैं आपसे बदतमीज़ी नहीं कर रहा बाबा, मगर आपकी हर एक से हमदर्दी की ये आदत मुझे पसंद नहीं है। हमारे घर में तो पहले ही कुछ नहीं, ऊपर से ये लंबा हाथ दिखा गई तो क्या करेंगे आप? आपकी ये नेकियां और हमदर्दियां हमारा पेट नहीं भर देंगी। अपने रब फुलिये की मानित वो खुद भी खासा बिखरा हुआ दिखाई दे रहा था। ताहम नूरुलैन की आंखें इस दर्जा अहानत पर सुर होकर रह गई थी। अल्लाह सबका वाहिद कफ़ील है बेटा, हम कौन होते हैं किसी को कुछ खिलाने वाले? बेशक अपनी मखलूक का पेट खुद भरता है, वही सबका निगहबान है। सारी दुनिया इसी का कुंबा है। हमेशा की तरह मौलवी अब्दुल्ला अब्बास ने इसे समझाने की कोशिश की। जवाब में वो फिर से शदीद बरहम होकर रह गया। इसके बावजूद भी ज़िंदगी भर आप कुछ हासिल नहीं कर सके, लिहाजा मेरे सामने इस किस्म की बातें मत किया करें। सिवाय खोखलेपन के इस मुल्क में और कुछ भी नहीं। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब पाकिस्तान का तस्वुर लोगों के जहन में आया था। सर झटकते हुए इसने अपने अंदर की कड़वाहट निकाली तो बाबा अब्दुल्ला इसे पूछे बगैर ना रह सके, क्या आज फिर कहीं बात नहीं बनी? इस मुल्क में कभी किसी की बात नहीं बन सकती बाबा। MA करो या MBBS, कोई नहीं पूछता। बाइज़्ज़त मुलाजमतें इस मुल्क के नौजवानों का नसीब नहीं है। इस मुल्क के नौजवान गुर्बत से उकताकर हाथ में हथियार उठाकर जेली पुलिस मुकाबलों में मर सकते हैं, या मुल्क से बाहर जाकर जिल्लत भरी ज़िंदगी का तोक गले में पहन सकते हैं, मगर इनकी कहीं बात नहीं बन सकती। पता नहीं क्यों बनाया गया था ये मुल्क। कायद ने एक हसीन ख्वाब देखे थे, इसकी ताबीर बख्श कर भी जाते। क्यों इस मुल्क के पाँव पर खड़े होने से पहले कबल आंखें बंद कर ली इन्होंने। वो अब भी बुलंद आवाज़ में दिल की भड़ास निकाल रहा था, मगर अब मौज़ूए गुफ्तगू नूरुलैन की ज़ात नहीं थी। तुम खामोशी से खाना खाओ बेटे, बाद में इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। बाबा अब्दुल्ला ने इसे ठंडा करना चाहा, जब वो फिर से बरहम लहजे में बोला, क्या बात करेंगे बाबा? बात करने के लायक अब कुछ भी नहीं रहा। रोज़ रोज़ की ज़लालत से तो बेहतर है मैं खुदकुशी ही कर लूँ, क्योंकि इस मुल्क की नाखुदाओं को एक गुर्बत की ज़िंदगी की हैसियत का एहसास कभी नहीं हो सकता। वो महज खुद से ही नहीं, सबसे खफा दिखाई देता था। नूरुलैन की भूख उठ चुकी थी, लिहाजा इसने खामोशी से अपना हाथ खाने से खींच लिया था। तुम्हारा MA का रिज़ल्ट कब आ रहा है बाबा? बाबा इसका जहन बटाना चाहते थे। तभी मुशफ़िक़ लहजे में पूछा तो इसने धीरे से सर झटकते हुए जवाब दिया, मुझे अब अपने रिज़ल्ट से कोई दिलचस्पी नहीं रही बाबा। वैसे भी खुदा चाहे कितनी ही जहानत से नवाज दें, हम रात भर जाग कर लैंप की रोशनी में पढ़ने
والے حکمرانوں کی اولاد کی مانند قیمتی ترین تعلیم حاصل کر کے عیش والی زندگی میں کبھی شامل نہیں ہو سکتے۔ لیمپ کی روشنی میں بڑھنے والے ذہن کی قدر تو کوئی لیمپ کی روشنی میں خود پڑھنے والا ہی کر سکتا ہے، مگر افسوس کہ ان کا ساتھ ہمارے نصیب میں نہیں۔ زہیب علی حسن کی ایک ایک لفظ سے ٹپکتی مایوسی نے نور العین کے دل کو خاصا دکھ پہنچایا تھا، مگر فی الحال وہ اس کا دکھ بٹانے کی پوزیشن میں نہیں تھی، لہذا خاموشی سے بیٹھی ان دونوں باپ بیٹی کی باتیں سنتی رہی۔ وہ ہمیشہ مردوں سے خائف رہی تھی، مگر زندگی میں پہلی بار مرزاد کا ایک منفرد روپ اس کے سامنے آیا تھا۔ کتنی عجیب بات تھی کہ اس روز وہ بہت دیر تک زہیب علی حسن کے متعلق سوچتی رہی۔ بابا نے زہیب کی طرف سے اس سے معذرت کر لی تھی۔ وہ معذرت نہ بھی کرتے تب بھی وہ ان کا در چھوڑ کر جانے والی نہیں تھی، کیونکہ اب اس کے در کے علاوہ دنیا میں اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ بابا کے کہنے کے عین مطابق اس کا محلہ بہت مختصر تھا، البتہ کچھ فاصلے پر اچھے اور اعلیٰ شاندار گھر بنے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ خود بابا کا چھوٹا سا گھر، جو ایک کمرے، ایک برآمدے، ایک چھوٹے سے کچن اور غسل خانے پر مشتمل تھا، دیکھنے میں اتنا بڑا دکھائی نہیں دیتا، بس اس میں تھوڑی سی توجہ کی ضرورت تھی۔ ایک عرصے سے کسی صنف نازک کی عدم موجودگی نے گھر کی حالت ابتر بنا رکھی تھی۔ کہیں بھی کوئی چیز اپنے ٹھکانے پر موجود نہیں تھی، لہٰذا اگلے روز صبح اس کی آنکھ کھلی تو زہیب اور بابا کے گھر سے نکلتے ہی وہ مکمل تندہی سے کام میں جٹ گئی۔ دل نے مان لیا تھا کہ جب یہی جائے پناہ ہے تو کیوں نہ اسے واقعی ایک صاف ستھرے گھر کی شکل دے دی جائے۔ دوپہر کے قریب کہیں جا کر صفائی ستھرائی سے فارغ ہوئی تو زہیب اور بابا عبداللہ کے میلے کپڑے لے کر بیٹھ گئی۔ پورا گھر شیشے کی مانند چمک رہا تھا۔ ننھی یمنا کو اس نے دودھ پلا کر سلا دیا تھا، کام کے چکر میں اس نے اپنا ناشتہ بھی گول کر دیا تھا۔ ظہر کے وقت وہ کہیں جا کر وہ تمام کاموں سے فارغ ہوئی تو ظہر کی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز سے فارغ ہوئی تو بابا عبداللہ دوپہر کا کھانا رحمت بی کے تندور سے لے کر گھر چلے آئے تھے، مگر گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی ٹھٹک کر رک گئے۔ گھر کے بدلے ہوئے نقشے نے انہیں ازحد حیران کر دیا تھا۔ نور العین کی نگاہ جو ہی ان کی طرف اٹھی، ان کے لبوں پر دھیمی سی مسکان ابھر آئی۔ آئیے نا بابا، یہ آپ کا ہی گھر ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، پر تم نے یہ سب کیا کیا ہے؟ وہ واقعی بے حد خوش دکھائی دے رہے تھے۔ بیٹیاں گھر کو سنوارتی ہیں بابا، سو میں نے بھی کچھ صفائی ستھرائی کر لی۔ آج سے تمام فضول اخراجات بند، کھانا بھی گھر پکا کرے گا، کپڑے بھی یہیں دھلیں گے اور پریس بھی میں ہی کر کے دیا کروں گی۔ اس سے جو پیسے بچیں گے ان پیسوں کا ہم ماہانہ راشن خرید لائیں گے، ٹھیک ہے نا بابا؟ اس کے لہجے میں دبی دبی خوشی جھلک رہی تھی۔ جواب میں بابا عبداللہ کا دایاں ہاتھ اس کے سر پر ٹک گیا تھا۔ نہیں بیٹے، جیسا نظام چل رہا ہے ویسا ہی چلنے دو، میری بیٹی کا وجود مجھ پر بھاری نہیں ہے۔ نور محسوس کر سکتی تھی کہ ان کے لہجے میں ہلکی سی نمی کا عنصر غالب تھا، تب ہی شاید وہ مصنوعی خفگی سے بولی، کیا آپ مجھے اپنی سگی بیٹی نہیں سمجھتے؟ کیا اس گھر میں میرا کوئی حق نہیں ہے بابا؟ کیا میں آپ لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتی؟ کر سکتی ہو بیٹا، مگر کچھ نہیں بابا۔ عورت کو اللہ نے کام کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، لہٰذا مجھے بھی اپنے گھر کے لیے کام کر کے خوشی ہوگی۔ جو احسان آپ نے مجھ پر کیا ہے میں اس کا بدلہ تو نہیں دے سکتی، پر ایک اچھی بیٹی بن کر آپ کے کچھ مسائل ضرور حل کر سکتی ہوں۔ خدا کے لیے مجھے اس خوشی سے محروم مت کریں بابا پلیز۔ بابا عبداللہ کے ہاتھ تھام کر اس نے کچھ ایسے التجا بھرے لہجے میں کہا کہ وہ چاہ کر بھی اس کا مان نہیں توڑ سکے۔ اچھا بابا، جیسی تمہاری مرضی، جو دل میں آئے کرو، میں اب کچھ نہیں کہوں گا۔ شکریہ بابا۔ اس وقت سے حقیقی معنوں میں بہت خوشی ہوئی تھی، تبھی وہ ان کے ہاتھ چوم کر آنکھوں سے لگا گئی تو بابا عبداللہ کی آنکھیں بھی جیسے بھر آئیں۔ یہ کیا بابا، آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ ایک لمحے کے لیے سر اٹھا کر اس نے ان کی طرف دیکھا۔ جواب میں وہ فوراً آنسو پونچھ کر دھیمے سے مسکرا دیا۔ نہیں بیٹے، یہ آنسو تو کسی کی یاد بن کر ان آنکھوں میں جھلک پڑے۔ کس کی یاد بابا؟ آپ کی بیگم کی؟ نہیں، خیر تم چھوڑو ان باتوں کو، لو یہ کھانا برتن میں نکال لو، آج تو بہت بھوک لگی ہے۔ بابا عبداللہ نے فوراً اپنی بات کا رخ تبدیل کر دیا تو نور نے بھی انہیں کریدنا کچھ مناسب نہ سمجھا۔ آج دوپہر کے کھانے پر زہیب گھر نہیں آ رہا، لہٰذا وہ مولوی عبداللہ سے اس کے متعلق پوچھ بیٹھی۔ بابا آج زہیب گھر نہیں آئے، کہیں وہ میری وجہ سے تو نہیں؟ نہیں بیٹے، آج وہ شہر سے باہر ایک فرم میں انٹرویو دینے گیا ہے، شام تک آئے گا۔ بابا عبداللہ نے فوراً اس کے خدشے کی نفی کی تھی۔
بابا آپ تو اتنے اچھے ہیں، بے حد شفیق اور مہربان۔ پھر زہیب صاحب ایسے کیوں ہیں؟ میرا مطلب ہے اس درجہ تلخ مزاج اور غصے لے۔ نور کے سوال پر چند لمحے وہ خاموش رہے تھے، پھر ہاتھ میں پکڑا نوالا دوبارہ چنگیر میں رکھتے ہوئے بولے، وہ دل کا برا نہیں ہے بیٹی، آج سے چند سال پہلے تو زبان کا بھی برا نہیں تھا، اس کو کالج ہر جگہ دل عزیز تھا، پورا محلہ میرے زہیب کی شرافت اور زندہ دلی کا گواہ تھا۔ بچپن سے ہی ماں کی گود سے محرومی بھی اس کے مزاج پر اثر انداز نہ ہو سکی۔ روتوں کو ہنسا دینے والی فطرت پائی تھی میرے بیٹے نے، مگر زندگی نے یک لخت ہی اس کا مزاج بدل دیا۔ پے در پہ لگے زخموں نے اس کے اندر تلخیوں کو بھر دیا تھا۔ اب کے بابا عبداللہ کا لہجہ قدرے اداس تھا۔ نور مکمل توجہ کے ساتھ انہیں سن رہی تھی۔ آج سے 3 سال پہلے تمہاری طرح ایک لڑکی گھر سے بھاگ کر یہاں پہنچی تھی، پڑھی لکھی خوبصورت بچی تھی، پر اس کے گھر والے اس کی شادی اس کی مرضی کے خلاف کہیں دور کر رہے تھے۔ میری اس بچی کے باپ سے دور کی سلام دعا تھی، لہٰذا گھر سے بھاگ کر وہ بچی سیدھی میرے پاس ہی چلی آئی تھی۔ میں نے ہر ممکن طریقے سے اسے سمجھانے کی کوشش کر ڈالی، مگر وہ کسی طرح سے گھر واپس جانے کے لیے رضامند نہیں تھی۔ مجبوراً مجھے اس بچی کو اس گھر میں پناہ دینی پڑی۔ زہیب ان دنوں ابھی کالج سے فارغ ہوا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور شادی کا فیصلہ کر لیا۔ بچی میری دیکھی بھالی ضرور تھی، مگر میں اس کے والدین کو کوئی دکھ پہنچانا نہیں چاہتا، لہٰذا میں شادی کے لیے راضی نہ ہوا۔ بچی نے میرا انکار دیکھا تو مزید بزید ہو گئی کہ اگر زہیب کے ساتھ اس کی شادی نہ ہوئی تو وہ خودکشی کر لے گی۔ یوں مجبوراً مجھے ان دونوں کی شادی کروانی پڑی، مگر شادی کے کچھ ہی عرصے کے بعد اس نے زہیب کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ وہ اچھے گھر کی بچی تھی، زیادہ دیر تک غربت کو برداشت نہ کر سکی، لہٰذا گھر میں روز جھگڑے ہونے لگے۔ میں ہر بار زہیب کو سمجھاتا، یوں ہی اس بچی کا مزید شے مل جاتی۔ محض اسے خوش رکھنے کے لیے زہیب بیٹے نے دن رات مزدوری کرنا شروع کر دی۔ بہت سے دن وہ مختلف دفتروں کی خاک چھانتا رہا، مگر کسی جگہ اس کی قابلیت کو ٹھکانہ نہ مل سکا۔ وہ ہر بار پوری امید ہوتا کہ کامیاب انٹرویو دے کر آتا ہے، مگر ملازمت کسی اور کی جھولی میں جا گرتی۔ مسلسل ناکامیوں اور گھریلو جھگڑے نے ذہنی طور پر اسے مفلوج کر کے رکھ دیا۔ انہی دنوں ننھی یمنا کی پیدائش ہوئی تو گھریلو اخراجات مزید بڑھ گئے، ساتھ ہی بہو نے زہیب بیٹے کو مزید تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اب اسے اپنے ساتھ ساتھ بچی کے لیے بھی بہت کچھ چاہیے تھا۔ ادھر زہیب کو جاب نہیں مل رہی تھی، گھر کی دال روٹی حسب معمول چل رہی تھی، مگر بہو کو یہ سب گوارا نہیں تھا۔ اس نے مجھے مشورہ دیا کہ میں امامت چھوڑ کر تویز گنڈوں کا کام شروع کر دوں۔ میں اس بچی کی نفسیات سمجھ کر بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا بیٹی، لہٰذا خاموش تماشائی بنا سب دیکھتا رہا۔ کسی سے کہتا بھی تو کیا کہتا، میری نیکی میرے گلے آ پڑی تھی، مگر پھر بھی اللہ کی رضا پر راضی تھا۔ مجھے امید تھی کہ ایک دن ضرور اچھے دن آئیں گے، مگر وہ بچی اچھے دنوں کا مزید انتظار نہیں کر سکی، لہٰذا ایک روز اس نے بڑی بہادری کے ساتھ زہیب بیٹے سے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ ساتھ ہی یہ بھی دھمکی بھی دی کہ اگر زہیب نے اسے فوراً طلاق نہیں دی تو وہ تھانے میں جا کر اس کے خلاف رپورٹ درج کروا دے گی، سب کو بتا دے کہ یہاں اسے زبردستی قید میں رکھا جا رہا ہے، اس پر بے جا ظلم کیے جا رہے ہیں۔ مرد آخر مرد ہوتا ہے بیٹی۔ زہیب اس کی یہ بات مزید برداشت نہ کر سکا، اس نے فوراً طلاق دے کر اس گھر سے رخصت کر دیا۔ یہ سب غلط ہوا یا صحیح میں نہیں جانتا، پر اتنا ضرور جانتا ہوں اس ثانیے کے بعد میرا زہیب سر سے پیر تک بدل گیا۔ مسکراہٹیں تو جیسے اس کے ہونٹوں سے روٹھ ہی چکی ہیں بیٹی۔ طویل روداد سنانے کے بعد عبداللہ بابا نے سرد آ بھری تو نور العین کے وجود میں بھی حرکت ہوئی۔ بابا عبداللہ کی معرفت زہیب کی کہانی سن کر اسے خاصا افسوس ہوا تھا، مگر فی الحال وہ اس جنونی شخص سے مڈبھیر کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی، سو خاموش بیٹھی جانے کیا کیا سوچتی رہی۔ شام کو وہ تھکا ہارا گھر واپس آیا تو نور روٹیاں پکا رہی تھی، جبکہ بابا اس کے قریبی چارپائی پر بیٹھے ننھی یمنا کو کھلا رہے تھے۔ ایک مدت کے بعد اس نے کسی عورت کو اس گھر میں روٹیاں پکاتے ہوئے دیکھا تھا، کیونکہ اس کی اپنی بیوی نے کبھی اسے ایک وقت بھی خود سے کچھ پکا کر نہیں کھلایا تھا۔ کبھی ہاتھوں میں درد، کبھی کمر میں درد، کبھی سر میں، روز ایک نیا بہانہ تیار رکھتی تھی وہ۔ مجبوراً زہیب کو کھانا باہر سے لانا پڑتا، البتہ اس کے جانے کے بعد کھانا لانے کی ذمہ داری بابا عبداللہ نے سنبھال لی تھی۔ تاہم اس وقت آنکھوں نے جو نظارہ دیکھا وہ اسے حیران کر دینے کو کافی تھا۔ بابا یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ لڑکے اس طرح چالاکی سے ہمارے پورے گھر پر
قبضہ کر لے گی جانے کے سوچ کے تحت وہ فوراً لپک کر آگے بڑھا تھا۔ جواب میں بابا نے قدرے چونک کر مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا۔ ہمارے گھر میں سوائے ہم دونوں کے اور ہے ہی کیا بیٹے جو یہ بچی لے جائے گی؟ نظر اٹھا کر دیکھو، کیا تمہیں نہیں لگتا ایک مدت کے بعد ہمارا گھر واقعی ایک گھر کی صورت میں واپس آیا ہے؟ بابا عبداللہ کی بات سے انکار ممکن نہیں تھا، لہٰذا وہ خاموشی سے سر جھٹکتے ہوئے وہیں بیٹھ گیا۔ سناؤ بچے، آج کا انٹرویو کیسا ہوا؟ ننھی یمنا ان کی گود میں کھیل رہی تھی جب انہوں نے زہیب کے تھکے تھکے سے چہرے پر ایک نظر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ جواب میں وہ برہمی سے رخ پھیر گیا، قدرے تلخ لہجے میں بولا، انٹرویو تو سبھی اچھے ہوتے ہیں بابا، بس یہ نصیب ہی اچھا نہیں ہو رہا۔ پتہ نہیں کیا بنے گا اس ملک کا۔ آپ یہ دیکھیں، بابا کے انٹرویو کا ٹائم صبح 11 بجے کا تھا، مگر اسٹارٹنگ دوپہر 1 بجے کے قریب ہوئی۔ میرے علاوہ وہاں کوئی 50 لڑکے تھے جو نہ جانے کیسے کیسے خواب آنکھوں میں سجائے وہاں خوار ہو رہے تھے۔ ہر کوئی اپنی اپنی مجبوریوں کی زنجیر میں بندھا ہوا تھا۔ کسی کی نوجوان کی بہنیں دہلیز پر بیٹھی ہوئی تھی، کسی کا باپ سر پر نہیں تھا، کوئی گھر کا واحد کفیل ہے تو کسی کی ماں بیمار ہے، ہر کوئی مر رہا ہے۔ سچ کہتا ہوں بابا، اپنے ملک کی یہ بدحالی دیکھ دیکھ کر میرا دل اچاٹ ہو گیا ہے۔ مخملی بستروں میں بے چین نیند سونے والے کبھی فٹ پاتھوں پر سوئے لوگوں کا درد نہیں جان سکتے۔ ہر حکومت بڑے بڑے دعوے کرتی ہے، مگر ہوتا کیا ہے بابا؟ جب بھی اس کا تختہ الٹا ہے، اس کی لوٹ کسوٹ کی کہانی زبان سے عام ہو جاتی ہے۔ اگر یہی سب کچھ ہونا تھا تو کیا فائدہ علیحدہ مملکت بنانے کا؟ اس سے تو بہتر تھا پاکستان کبھی وجود میں ہی نہ آتا، کم از کم یہ حالات تو نہ دیکھنے پڑتے۔ تلخی کے ساتھ اس کے لہجے میں گہری آزادگی تھی۔ تبھی نور اللہ نے بابا کو تڑپ کر کہتے ہوئے سنا، نہ بیٹے، آئندہ ایسی بات کبھی منہ سے مت نکالنا۔ ماں چاہے جیسی بھی ہو، اپنے بچوں کی محافظ ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے ہمیں کوئی صالحہ قیادت نصیب نہیں ہوئی۔ ہو سکی تو کیا ہوا، ہماری اپنی علیحدہ پہچان تو ہے، ہم اپنی مرضی سے اپنے ملک میں سانسیں تو لے سکتے ہیں نا۔ تم نے وہ حالات نہیں دیکھے، مگر میری آنکھیں وہ دن کبھی فراموش نہیں کر سکتی جو خون میں ڈوب کر طلوع ہوتے تھے۔ ان کا لہجہ قدرے مدھم ہو گیا تھا جب وہ قدرے اکتا کر بولا، مجھے آپ کی ان کہانیوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے بابا، بس آئندہ کبھی کسی جگہ انٹرویو دینے نہیں جاؤں گا۔ پہلے بھی مزدوری کرتا تھا اور اب بھی مزدوری ہی کروں گا۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر منہ ہاتھ دھونے کے لیے چلا گیا۔ تو بابا عبداللہ کی آنکھیں کچھ یاد کر کے ایک لمحے میں بھیگ گئیں۔ عبداللہ کل بابا محمد علی جناح کے جلسے میں گئے تھے، بتا رہے تھے کہ مسلمانوں نے اپنے علیحدہ وطن کا نام منتخب کر لیا ہے، پاکستان۔ کتنا پیارا نام ہے نا؟ سچ عبداللہ، میری آنکھوں نے تو پاکستان کے حوالے سے بہت سارے خواب دیکھ ڈالے ہیں۔ کتنا اچھا لگے گا نا جب ساری دنیا ہمیں پاکستانی کہہ کر پکارے گی۔ کتنا مزہ آئے گا نا اس سرزمین پر جہاں کوئی ہمیں ہمارے اللہ اور اس کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے سے روکنے والا نہیں ہوگا، جہاں ہم اپنی مرضی سے اپنے تہوار خوشی خوشی منا سکیں گے، جہاں مسجدوں کے اسپیکر مکمل آزادی کے ساتھ 5 وقت بلند آواز میں اذان کے لیے گونجا کریں گے، جہاں ہمارے بچے ہر طرح کے خوف اور دباؤ سے آزاد صرف اور صرف اسلامی تعلیم حاصل کریں گے، جس کی ایک ایک چیز ہماری ہوگی۔ پاکستان کے بارے میں بات کرتے وہ اکثر اس قدر جذباتی ہو جاتی تھی کہ اس کی آنکھیں پانیوں سے لبالب بھر جاتی تھی۔ وہ اس وقت بھی ایسا ہی ہوا تھا، خوبصورت آنکھیں برانے سے اور بھی حسین دکھائی دینے لگی تھی۔ عبداللہ، کہیں ہمارا خواب ٹوٹ تو نہیں جائے گا؟ انگریز اور ہندو کہیں ہمارے خواہشات کو کچل تو نہیں ڈالیں گے؟ بابا بتا رہے تھے کچھ مسلمان رہنما بھی کانگریس کے ساتھ مل کر پاکستانیوں کی مخالفت کرنے لگے ہیں۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے عبداللہ، کہیں محمد علی جناح کے حوصلے کمزور تو نہیں پڑ جائیں گے، کہیں مسلمانوں کی آواز دب تو نہیں جائے گی؟ کپکپاتے لہجے میں خوف سے کہتی وہ اس کا مضبوط کندھا جھنجھوڑ گئی تھی۔ جب اس نے مضبوط لہجے میں کہا، ایسا نہیں ہوگا مریم، مسلمانوں کے حوصلے بہت بلند ہیں، اس بار وہ کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ تم دیکھنا، خون کا انقلاب آئے گا اور سارے ظلم، ساری گھٹیا سازشوں کو بہا کر لے جائے گا۔ ایک نئی صبح کا سورج طلوع ہو کر رہے گا مریم، ہمیں ہمارا حق حاصل کرنے سے
اب کوئی نہیں روک سکتا۔ بابا کہاں کھو گئے آپ؟ روٹی ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ یادوں کے گرداب میں جانے وہ ابھی کتنی دیر تک الجھے رہتے کہ اچانک نور العین کی پکار نے انہیں حال میں واپس کھینچ لیا۔ زہیب منہ ہاتھ دھونے کے بعد ان کی پاس ہی چرپائی پر آ بیٹھا تھا۔ آئی ایم سوری بابا، میں نے آپ کو رلا دیا، لیکن میں کیا کروں، مجھ سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوتا۔ یہاں پسینہ کوئی بہاتا ہے اور عیش کسی کو ملتا ہے۔ آخر کیوں نہیں کوئی اس ملک کے بارے میں سوچتا؟ کیوں سب اس کا آخر کیوں سب اس ملک کے مٹانے کے لیے تلے ہوئے ہیں؟ جب یہ دیس اپنا ہے، یہ گھر اپنا ہے، تو ہم پرائے کیوں ہو گئے بابا؟ ہم آخر کس سے بدلہ لے رہے ہیں؟ کس کا نقصان کر رہے ہیں بابا؟ اس کے دل کی بڑھاس ابھی مکمل طور پر باہر نہیں نکلی تھی، سو نور العین اور بابا خاموشی سے اس کی بڑبڑاہٹ سنتے رہے۔ بے شک وہ کچھ کہہ رہا تھا 100% درست تھا۔ زندگی نور العین کے لیے ایک دم سے بے حد مہربان ہو کر رہ گئی تھی۔ دن بھر وہ خود کو گھر کے چھوٹے موٹے کاموں میں مصروف رکھتی، پھر کچھ وقت ننھی یمنا کے ساتھ گزارتی، دوپہر کے قریب اسے نہلا کر سلا دیتی اور خود کھانا بنانے لگ جاتی۔ تب تک ظہر کی نماز کا وقت ہو جاتا۔ وہ نماز سے فارغ ہوتی تو زہیب اور بابا گھر چلے آتے۔ تینوں مل کر دوپہر کا کھانا کھاتے۔ کھانا کھانے کے بعد بابا پھر مسجد چلے جاتے، جبکہ زہیب بھی گھر سے نکل جاتا۔ تب وہ ننھی گڑیا کو ساتھ لٹا کر خود ہی سو جاتی۔ اس روز بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ زہیب کسی وجہ سے دوپہر کے کھانے کے لیے نہیں آ سکا، لہٰذا اس نے اور بابا نے اکٹھے کھانا کھایا۔ پھر بابا مسجد چلے گئے تو وہ گڑیا کو ساتھ لے کر لیٹ گئی۔ چونکہ دن بھر کی تھکن تھی، لہٰذا لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ بابا جاتے ہوئے دروازہ باہر سے ہی بند کر جاتے تھے۔ تبھی زہیب کام سے واپس آئے تو خود ہی دروازہ کھول کر اندر چلا آیا، مگر کمرے کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی ٹھٹک کر رک گیا۔ سامنے ہی چرپائی پر نور العین دوپٹے سے بے نیاز میٹھی نیند میں ڈوبی سو رہی تھی۔ اس کے لمبے بال کی چٹیاں سینے سے ہوتی ہوئی چرپائی سے نیچے لٹک رہی تھی، جبکہ اس کی بیٹی اس سے یوں لپٹ کر سو رہی تھی گویا وہی اس کی حقیقی ماں ہو۔ پچھلے 15 دنوں سے اسے اپنی بیٹی کا کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ وہ کب دودھ پیتی ہے، کب سوتی ہے، کون اسے سنبھالتا ہے، کون نہلا کر کپڑے بدلواتا ہے، اسے جیسے پرواہ ہی نہیں رہی تھی۔ آج اپنی بیٹی کو نور العین سے لپٹ کر سوتے دیکھا تو اسے کچھ یاد آیا کہ اس کی ایک بیٹی بھی ہے، جسے بدقسمتی سے کبھی سگی ماں نے بھی اپنے سینے سے لگا کر سلانے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ جانے کتنی دیر تک بے خودی کے عالم میں وہ اسے سوتے ہوئے دیکھتا رہا، پھر انہی قدموں واپس پلٹ گیا، کھانا کھائے بغیر گھر سے باہر نکل گیا۔ پھر شام ڈلے وہ گھر واپس لوٹا تو اس کے ہاتھ میں چند لیڈیز سوٹ والا شاپر تھا۔ نور العین حسب معمول آٹا گوندھ کر روٹی پکانے کی تیاری کر رہی تھی جب وہ تھکے تھکے سے قدم اٹھاتا دھلے ہوئے صحن میں بڑی چرپائی پر آ بیٹھا۔ آج آپ دوپہر میں نہیں آئے، خیریت تو تھی نا؟ پہلی بار وہ اسے براہ راست مخاطب تھی، لہٰذا زہیب علی حسن کا چونک جانا لازم تھا۔ بابا آپ کے لیے فکر مند ہو رہے تھے، اس لیے پوچھ رہی ہوں۔ اس کی غلافی نگاہیں خود پر مرکوز پا کر اس نے فوراً وضاحت پیش کی تھی۔ جواب میں وہ ذرا سا رخ پھیرتے ہوئے قدرے بے نیازی سے بولا، ہاں کچھ کام زیادہ تھا اس لیے دیر ہو گئی۔ آج کیا پکایا ہے تم نے؟ گوشت پالک۔ بابا بتا رہے تھے آپ کو بہت پسند ہے، اس لیے میں نے خوب دل لگا کر پکایا ہے۔ آج آپ میرے ہاتھ کا بنا کھانا کھائیں گے تو ساری عمر یاد رکھیں گے۔ پہلی بار اس نے اس سے نرمی سے بات کی تھی، لہٰذا ہمارے خوشی کے اس کا حال دیکھنے کے لائق ہو گیا تھا۔ تاہم اگلے ہی پل یہ خوشی فوراً کافور ہوئی جب اس نے کھردرے لہجے میں پوچھا، تم یہاں سے رخصت کب ہو رہی ہو؟ نور العین نے اس کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ کچھ دیر پہلے مہکتے چہرے پر پھر سے یأسیت چھا گئی تھی، لہٰذا وہ رخ پھیرے روٹی بیلنے لگی تھی تو زہیب نے پھر اپنا سوال دوبارہ دہرانا مناسب نہ سمجھا، یہ کچھ سوٹ لایا ہوں تمہارے لیے، اٹھا کر رکھ دو اندر انہیں۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد اپنی بیٹی کے ساتھ کھیلتے ہوئے اس نے کہا تو نور العین پھر سے چونک اٹھی۔ عین اسی پل بابا گھر کی دہلیز پر قدم رکھا تھا۔ آج خلاف معمول وہ کچھ افسردہ اور چپ چاپ سے تھے۔ کیا بات ہے بابا، آج کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہیں؟ اس سے پہلے کہ زہیب ان کی اداسی کی وجہ دریافت کرتا، نور العین نے ان سے پوچھ لیا۔ جواب میں وہ نہایت رنجور لہجے میں بولے، کیا بتاؤں بیٹی، پتہ نہیں اس ملک کے کس کی نظر لگ گئی ہے کہ کہیں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ پھر بھی کچھ پتہ تو چلے، بتائیے نا بابا کیا ہوا؟ اب کہ زہیب نے اصرار کیا، لہٰذا وہ سرد آہ بھرتے ہوئے آزادگی سے بولے، جو کچھ ہو گیا ہے دل اس پر یقین نہیں کر رہا۔ یہ ملک جو اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر حاصل کیا گیا تھا، اس اسلامی مملکت میں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش
مبارک کے مقدس دن پر خون ریزی کا ایک نہایت المناک نفسانیہ برپا ہوا ہے۔ بیٹے، آہستہ آہستہ اس ملک سے دین ختم کیا جا رہا ہے۔ اللہ اور اس کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا یا تو کثرت سے شہید ہو رہے ہیں یا انہیں زندان غیر کے سپرد کیا جا رہا ہے۔ میرا دل کٹ رہا ہے بیٹے، جانے کیوں آج مجھے وہ کروڑوں قربانیاں رائے گاہ جاتی ہوئی محسوس ہو رہی ہیں جو قیام پاکستان کے لیے دی گئی تھیں۔ ان کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ ان کا لہجہ بھی قدرے بھرا گیا تھا۔ زہیب پھر جذباتی ہو گیا۔ دیکھا آپ نے، یہ اسلامی مملکت ہے مگر اسلام کو ماننے والے ہی یہاں محفوظ نہیں ہیں۔ اس ملک کے ناخداؤں نے کیا چوڑیاں پہن رکھی ہیں جو آئے روز ایسے المناک سانحات ہوتے رہتے ہیں۔ یہ تماشا آخر کب تک چلے گا بابا؟ آخر کب تک بے گناہ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک کر ان کا خون بہایا جائے گا؟ بابا عبداللہ کے پاس اس کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، لہٰذا وہ سر جھکا کے خاموش بیٹھے رہے۔ آج ایک مرتبہ پھر انہیں مریم یاد آئی تھی۔ سبک روئی سے بہتی نہر کی کنارے بیٹھے وہ دونوں پاکستان کے حوالے سے ڈھیروں خواب بن رہے تھے۔ عبداللہ، تمہیں پتہ ہے صوبہ پنجاب، سندھ سرحد اور بلوچستان کے عوام نے پاکستان کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے۔ ریاست جونا گڑھ، حیدرآباد، دکن اور آسام کی ریاستوں نے بھی پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب تو پاکستان بن کر ہی رہے گا۔ ہمیشہ کی طرح اس کے لہجے میں دبی دبی خوشی بہت واضح تھی۔ تبھی اس نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں انشاءاللہ اب ہماری منزل زیادہ دور نہیں ہے۔ ویسے تمہاری تو بہت ساری سہیلیاں رہتی ہیں مریم، تمہارا تو گھر بہت خوبصورت ہے اور بڑا پڑا ہے، اور وہ املی اور عشق بیچاری کی بیل، عشق پیچاں کے بیل کیا تھا یہ، جنہیں روز بڑھتے ہوئے دیکھ کر تم زندگی کا احساس پاتی ہو۔ کیا پاکستان کے لیے تم یہ سب چیزیں چھوڑ دو گی؟ اور فرض کرو اگر اس کشمکش میں ہم ایک دوسرے سے بچھڑ گئے تو تم کیا کرو گی مریم؟ کیا مجھے کھو کر اکیلی پاکستان چلی جاؤ گی؟ اس کے سوال پر مریم کی خوبصورت آنکھیں فوراً آنسوؤں سے بھر آئی۔ کس قدر تڑپ کر اس نے عبداللہ کے چہرے کی طرف دیکھا تھا جہاں سوائے شرارت کے اور کوئی رنگ نہیں تھا۔ پاکستان میرا خواب ہے عبداللہ، میں اس کے لیے اپنا تن من دھن سب خوشی خوشی قربان کر سکتی ہوں۔ میں جانتی ہوں یہ سب کرنا بہت مشکل ہے، پر میں یہ سب کچھ کروں گی عبداللہ، اپنی الگ پہچان کے لیے، چاہے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ قربان کرنی پڑے، میں کروں گی۔ لیکن تم بچھڑ گئے نا عبداللہ، تم تو میرا حوصلہ ہو، میری محبت ہو، تمہیں کھو کر میں اکیلی کہیں نہیں جا سکتی۔ عبداللہ کے مضبوط ہاتھ پر سر ٹکا کر وہ رو پڑی تھی۔ جب وہ آہستہ سے ہنس دیا، چل پگلی، میں تو تیرے دل کی بات کر رہا تھا اور تو رو پڑی، بس اتنی ہی بہادری ہے تیری۔ اسے مزید چڑھانے کو وہ بولا تو مریم نے فوراً اپنے آنسو پوچھ لیے۔ عبداللہ، یہ انگریز اور ہندو ہمیں اتنی آسانی سے تو علیحدہ نہیں ہونے دیں گے۔ تو جانتا ہے ان کی ذہنیت کو، ان کے ظلموں کو، پتہ نہیں یہ ہمارے ساتھ کیا کریں۔ ماں بتا رہی تھی کل چاچا افضل کے بچے اسکول گئے تو وہاں سینئر کلاسز کے ہندو بچوں نے ان کے ساتھ تمام مسلمان بچوں کے چہروں پر کالک لگا دی، ان کے بیگ چھین کر کتابیں پھاڑ ڈالی اور سارے اسکول میں ان کا مذاق اڑایا کہ یہ پاکستان بنائیں گے، الگ ملک میں جائیں گے۔ کسی نے ان بچوں کو نہیں ڈانٹا، سارے ہندو استاد کھڑے تماشا دیکھتے رہے اور مسکراتے رہے۔ یہ لوگ کبھی ہمارے مخلص نہیں ہو سکتے عبداللہ۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو مریم، پاکستان کے لیے ہجرت کا وقت آئے گا تو یہ لوگ خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ یہ ہمارے اڑوس پڑوس میں جتنے بھی ہندو خیر خواہ ہیں اس وقت یہ اپنا رنگ بدلتے دیر نہیں لگائیں گے، الٹا یہ ہماری منزل کی راہ میں ہر ممکن طریقے سے روڑے اٹکائیں گے۔ ہمیں وقت سے قبل ہی کڑے حالات اور اس کی پیدا کردہ مشکلات کے لیے تیار رہنا ہوگا مریم۔ عبداللہ، جب ہم پاکستان چلے جائیں گے تو مجھے یہ بوڑھا برگد کا درخت جو ہماری پاکیزہ محبت کا گواہ ہے بہت یاد آئے گا۔ ہم اپنے بچوں کو جب بھی پاکستان کی کہانی سنائیں گے تو اس برگد کے درخت کا تذکرہ ضرور کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ اب کی مریم کی آواز میں جوش تھا جو عم عبداللہ نے مسکراتے ہوئے آہستہ سے اس بات میں سر ہلایا۔ مریم اس وقت سرخ شلوار سوٹ میں ملبوس تھی۔ جانے کی سوچ کے تحت اس نے اپنا آنچل پھاڑا، پھر دو علیحدہ علیحدہ قطرنیں پھاڑ کر عبداللہ کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی تھی، یہ لو عبداللہ، ان قطرنوں کو اونچا کر کے اس برگد کی کسی شاخ پر باندھ دو۔ یہ قطرنیں ہماری محبت کی علامت بن کر ہمیشہ اس درخت کے ساتھ بندھی رہیں گی۔ جتنی عجیب وہ خود تھی اتنی عجیب ہی اس کی محبت تھی۔ بہرحال عبداللہ نے اس کے حکم کے تعمیل میں قطعی دیر نہیں لگائی تھی۔ کتنی خوشی تھی وہ
کتنی خوش تھی وہ اس روز، جانتی ہی نہ تھی کہ ایک خواب کی تعبیر پانے کے بدلے وہ اپنے بقیہ تمام خواب بکھیر بیٹھے گی۔ ایک مرتبہ پھر بابا عبداللہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئی تھیں۔ بابا پھر بتانے لگے، قریباً پونے گھنٹے سفر کے بعد ہمارے گھر بابا پھر بتانے لگے قریباً پورے گھنٹے سفر کے بعد ایک سکھ ہمیں ایک جیل میں لے گیا۔ اس نے ہم سے وعدہ کیا جیسے ہی پاکستان جانے والی گاڑی امرت نگر سے روانہ ہوگی وہ خود ہی ہمیں بحفاظت گاڑی میں سوار کرا دے گا۔ اس نے ہمیں اپنے ماتحتوں کو بھی نصیحت کر دی تھی کہ ہمیں تنگ نہ کیا جائے اور ہمارا پورا خیال رکھا جائے، مگر سکھ صاحب کے وہاں سے جانے کے بعد اس کے ماتحت ہندوؤں کے مسلم دشمنی پھر سے غالب آ گئی اور انہوں نے گندم میں کانچ پیس کر ہمیں کھلانا شروع کر دیا۔ قریباً ایک ہفتہ یہ سلسلہ جاری رہا۔ بہت سی خواتین اور مرد کانچ کھانے سے مر گئے۔ تب وہ سکھ دوبارہ آیا تو سب نے ہندوؤں کے خلاف اس سے شکایت کی۔ نتیجتاً اس نے اپنی ماتحت ہندو ملازمین کو ملازمت سے برخاست کرتے ہوئے ہمیں پاکستان جانے والی ٹرین میں بٹھا دیا۔ وہ سفر موت کے سفر سے زیادہ اذیت ناک تھا بیٹی۔ سب کچھ پیچھے رہ گیا تھا، میرا گھر، میرا گاؤں، میری محبت، میرا بھائی، میرے دوست، عزیز رشتہ دار، سب کچھ۔ پھر ابھی ٹرین اگلے اسٹیشن پر رکی ہی تھی کہ ظالم ہندوؤں اور سکھوں کا ایک گروہ ہماری ٹرین میں چڑھ آیا اور انہوں نے نہایت بے دردی کے ساتھ تھکے ماندے نڈال مسلمانوں کو مولی گاجر کی طرح کاٹنا شروع کر دیا۔ سب کچھ ختم ہو گیا تھا بیٹی۔ میری ماں، بہنیں، چھوٹا بھائی سب موت کے بھینٹ چڑھ گئے۔ پاکستان کی سرزمین دیکھنے کی خواہش مند کتنی ہی آنکھیں اس پاک دھرتی کو دیکھنے سے قبل ہی موت کی گہری نیند سو گئیں۔ پتہ نہیں مجھے قدرت نے کیوں بچا لیا۔ کئی دن میں بے ہوش رہنے کے بعد ہوش میں آیا تو اس پاک سرزمین کی گود میں تھا۔ جگہ جگہ کیمپ لگے تھے۔ لٹے پٹے بے حال مسلمان پاگلوں کی طرح اپنے اپنے پیاروں کو ڈھونڈ رہے تھے۔ جسموں کے مانند ہر دل ہر درد کے زخم لگے ہوئے تھے۔ ایسے حالات میں پیکر ہمت و شجاعت حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ خود ایک ایک کیمپ ایک ایک علاقے میں جا کر مسلمانوں کی ہمت بندھا رہے تھے۔ ان آنکھوں نے کیا کیا نہیں دیکھا تھا بیٹے، کس قیامت کے نظارے نہیں دیکھے۔ بابا عبداللہ جیسے تھک کر خاموش ہو گئے تھے۔ تب سن بیٹھی نور العین کی نگاہوں میں اپنی ماں کا مردہ وجود گھوم کر رہ گیا۔ یہ وہی کپڑا ہے جو مریم نے آپ کی کلائی میں باندھا تھا؟ نم پلکیں اٹھا کر کپکپاتے لہجے میں اس نے بابا عبداللہ سے پوچھا۔ جب انہوں نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلایا، میں بھی کہوں وہ اتنی صابر کیوں تھی؟ بڑے سے بڑے درد کو چپ چاپ کیوں پی جاتی تھی؟ اتنا صبر کیسے تھا ان کے اندر؟ اس بار وہ اپنے آنسو پر بند نہیں باندھ سکی تھی۔ تب بھی بابا عبداللہ کی حیران نگاہوں کو خود پر مرکوز پا کر بلکتے ہوئے بولی، میرے چہرے کی طرف غور سے دیکھیے بابا، میں ہی اس بدنصیب مریم کی بیٹی ہوں جو آپ سے بچھڑ کر کبھی سکون سے زندہ نہیں رہ سکی، زندگی بھر پھر جس نے کبھی خوشی کا منہ نہیں دیکھا۔ یہ ٹکڑا میں نے ان کی کلائی پر بھی دیکھا تھا بابا نے، زندگی کی آخری سانسوں تک وہ آپ کی محبت کے سیر میں گرفتار رہی تھی۔ آپ کی وہ زور زور سے رونے لگی، جبکہ بابا عبداللہ جیسے ساکت بیٹھے تھے، اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تب تم میری مریم کی بیٹی ہو؟ ہاں، سرخوتی آنکھیں بے حساب آنسو لٹا رہی تھی، تبھی جیسے وہ تھک کر بکھر گئے تھے۔ تو وہ مجھ سے پہلے مر گئی۔ دیکھ لو بیٹی، سرحدوں کی یہ کہانی کتنے دل کتنے عہد اجاڑ گئی، مگر کچھ بھی حاصل نہ ہو سکا۔ پہلے جو عتاب ہندوؤں اور انگریزوں کے ہاتھوں ہم پر ٹوٹ رہے تھے، آج اپنے ہی آزاد وطن میں اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے ہاتھوں ہم پر ٹوٹ رہے ہیں۔ کوئی اس وطن کے لیے دی گئی قربانیوں کا سوچتا ہی نہیں۔ ہم سب اتنے بے حس کیوں ہو گئے ہیں؟ بابا عبداللہ کا لہجہ خاصا ٹوٹ رہا تھا۔ اگلے چند روز بہت خاموشی سے بسر ہو گئے۔ ایک عجیب سی چپ ان کے ہونٹوں سے چپک کر رہ گئی تھی۔ زہیب بھی کئی روز سے اس بات کو محسوس کر رہا تھا، مگر خود سے نور العین کو مخاطب کر کے کچھ پوچھنا اسے اپنی توہین محسوس ہو رہی تھی، سو وہ بھی خاموش رہا۔ بابا کو اب ہلکا ہلکا بخار رہنے لگا تھا، لہٰذا ان کا زیادہ وقت اب گھر میں ہی بسر ہوتا تھا۔ اس روز بھی موسم کے تیور کچھ خاص ٹھیک نہیں تھے، لہٰذا بابا کو کھانا کھلانے کے بعد دعا دے کر وہ صحن میں تار پر دھو کر پھیلائے کپڑے سمیٹنے کے لیے چلی آئی۔ شام کے دھندلکے اب رات میں ڈھل رہے تھے، مگر زہیب ابھی تک گھر واپس نہیں لوٹا تھا۔
نور العین کو اس کی فکر ہو رہی تھی، کسی بھی وقت بارش ہو سکتی تھی۔ ابھی وہ انہی تفکرات میں گری ہوئی تھی۔ وہ گھر لوٹ آیا۔ نور کپڑوں کی تہہ لگا رہی تھی جب اچانک اس کی نگاہ گھر میں داخل ہوتے زہیب علی حسن سے ہوتی اس کے ہاتھوں پر ٹھہر گئی۔ گویا اس نے اپنے ہاتھوں پر رومال لپیٹا ہوا تھا، مگر پھر بھی خون رک نہیں رہا تھا۔ نور کے ہاتھوں سے کپڑے چھوٹ کر چارپائی پر بکھر گئے تھے۔ قطعی بدحواسی کے عالم میں لپک کر وہ اس کی طرف بڑھی۔ یہ کیا ہو گیا؟ کس کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے آپ کا؟ از حد پریشانی کے عالم میں اس کے ہاتھ سے اس نے اپنے ہاتھوں میں تھام کر اس کے رستے ہوئے زخموں کا جائزہ لیا۔ بہت خون بہہ رہا ہے۔ کسی ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں گئے آپ؟ زہیب نہایت حیرانی سے اسے اپنے زخمی ہاتھوں کو بھول کر اس کی لرزتے سرد ہاتھوں کو اپنے دیکھ رہا تھا۔ آج سے پہلے بھلا کب کسی نے اس کی اتنی پرواہ کی تھی؟ چھوڑو مجھے، زیادہ گہرے زخم نہیں ہیں، ابھی خون رک جائے گا۔ اپنے ہاتھ فوراً اس کی کمزور گرفت سے چھڑا کر ہینڈ پمپ کی طرف بڑھ گیا۔ پلیز بتا تو دیں آخر ہوا کیا ہے؟ کس سے جھگڑا تو نہیں کیا؟ وہ بھی فکر مند سے اس کے پیچھے ہی لپک رہی تھی۔ تبھی وہ قدرے تلخی سے بولا، اتنا برا نہیں ہوں میں جتنا تم نے فرض کر لیا۔ کسی سے کوئی جھگڑا نہیں کیا، میرا یوں ہی کام کے دوران ذرا سی بے احتیاطی سے زخم لگایا۔ ہاں، ہاتھ اچھی طرح ٹھنڈے پانی سے صاف کر کے ذہن پر چارپائی میں آ بیٹھا۔ کیا پکایا آج؟ بہت بھوک لگی ہے، دوپہر میں کچھ نہیں کھایا تھا۔ قمیض کے پلو سے ہاتھ پونچھتے ہوئے اس نے ایک نظر نور العین کے پریشان چہرے پر ڈالی، پھر نیم دراز ہو کر لیٹ گیا۔ نور العین کھانا لانے کے لیے خاموشی سے کچن کی طرف چلی گئی اور کچھ ہی لمحوں میں کھانے کے ٹرے کے ساتھ برنال کی لے کر چپ چاپ اس کے قدموں میں نیچے زمین پر آ بیٹھی۔ پھر آہستہ سے اس کا دایاں ہاتھ تھام کر اس پر برنال لگانے لگی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ میں زخموں کا زیادہ پرواہ نہیں کرتا، قطعی روڈ لہجے میں کہنے کے ساتھ ہی اس نے اپنا ہاتھ نور العین کی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کی، مگر اس نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ زخموں سے لاپرواہی برتی تو یہ ناسور بن کر سارے بدن میں پھیل جایا کرتے ہیں۔ زیب، پرواہ نہیں؟ تمہیں پرواہ ہے کس کی؟ یہ جس طرح کی زندگی تم جی رہے ہو، میں اس طرح کی زندگی کو زندگی نہیں مانتی۔ آپ جناب کے تکلف کی دیوار بھی اس نے گرا دی، مگر زیب حسن اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ تب ہی وہ اس کی بائیں ہاتھ کو تھام کر برنال لگا رہی تھی۔ بہت دنوں سے میں آپ سے کچھ کہنا چاہ رہی تھی، مگر پھر سوچا شاید آپ میری بات کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے۔ زہیب نے اب بھی اس سے کچھ نہیں کہا تھا، بس خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ زیب، محلے والوں کو روزمرہ استعمال کے گھریلو اشیاء خریدنے کے سلسلے میں بڑی دشواری کا سامنا ہے۔ میں سوچ رہی ہوں آپ ان کی یہ مشکلات حل کر دیں۔ نگاہیں اس کے زخمی ہاتھ پر جمائے بالآخر وہ بات کہہ ڈالی تھی جو پچھلے کئی دنوں سے اسے بے قرار کر رہی تھی۔ تو کیا کروں؟ سب کے دروازے کھٹکھٹا کر ان کے تھیلے لوں اور روزانہ سب کو ضرورت کی اشیاء لا کر دے دیا کروں؟ صرف ایک لمحے کے لیے وہ پھر سے تلخ ہوا تھا، تبھی وہ آہستہ سے مسکراتے ہوئے بولی، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ اصل میں سوچ رہی تھی اگر آپ یہاں چوک میں ایک چھوٹا سا یوٹیلٹی اسٹور کھول لیں تو سارے محلے والوں کو سکون آ جائے گا۔ انہیں اتنی دور بازار جا کر چیزیں لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ محترمہ، یوٹیلٹی اسٹور خالی خوابوں سے نہیں کھلتے، ان کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور اتنے پیسے فی الحال میرے پاس نہیں ہیں۔ وہ پھر سے تلخ ہوا تھا۔ ہونا نہیں چاہتا تھا مگر ہو گیا تھا۔ تاہم نور العین اس کے غصے سے خائف نہیں ہوئی اور اب بھی اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے کپکپاتی نظریں جھکائے ہوئے تھی۔ پیسوں کی فکر آپ نہیں کریں، میرے پاس 2-3 ہزار روپے ہیں۔ پھر میری یہ سونے کی والیاں ہیں نا، یہ کم از کم 10-12 ہزار سے کم نہیں ہیں۔ اتنے پیسوں سے آپ کا کام چل جائے گا۔ زیب، بھاڑ میں گیا میرا کام، میں ایرے غیروں کے احسانوں پر نہیں جیتا۔ اور یہ 2-3 ہزار کہاں سے آئے تمہارے پاس؟ اس کی توقع کے خلاف وہ شدید مشتعل ہوئے تفتیش پر اتر آیا تھا جب اس نے گلگیر لہجہ میں بولا، میں ایری گیری ضرور ہوں پر آپ پر کوئی احسان نہیں کر رہی۔ زیب، میرا یقین کریں، مجھے آپ کی ذات سے کسی قسم کی کوئی غرض نہیں، بس آپ کے خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ آپ کا اپنا کاروبار ہوگا تو ملازمت کی ذلت نہیں اٹھانا پڑے گی۔ پھر میں آپ کو قرض دے رہی ہوں، جب آپ کا کاروبار اچھا چل جائے تو آپ مجھے میرے پیسے واپس لوٹا دیجیے گا۔ اور یہ 3 ہزار روپے میں نے گھریلو خرچے سے تھوڑا تھوڑا کر کے بچائے تھے۔ کچھ محلے والوں کے کپڑے سلائی کرتی ہوں۔ بولتے بولتے وہ ایک دم سے رو پڑی تھی، پھر فوراً ہی اپنی آنکھیں رگڑ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، میں نے کبھی آپ سے کچھ نہیں کہا، کوئی فرمائش نہیں کی، بس یہ پہلی اور آخری خواہش ہے میری، پلیز اسے پوری کر دیں۔ میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر یاد رکھوں گی۔ زہیب علی حسن کا دماغ اس وقت گھوم رہا تھا۔ ایک وہ عورت تھی
جس نے اسے انسانوں سے حیوان بنا دیا تھا، اور ایک یہ عورت تھی جو قدم قدم پر اپنی تحقیر کے باوجود اسے حیوان سے انسان بنانے پر تلی ہوئی تھی۔ اس رات وہ بہت دیر تلک جاگ کر اس کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔ ہر پہلو، ہر زاویے سے وہ بے حد اچھی ثابت ہوئی تھی، مگر اس کے باوجود اس کے لیے آگے گھٹنے ٹیک کر اسے دہان پان سے کمزور لڑکی سے ہارنا نہیں چاہتا تھا، پر ہار گیا تھا۔ اگلے بہت سے روز اس نے غور و فکر میں بسر کرنے کے بعد بالآخر اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، کیونکہ اب وہ خود بھی مزدوری کرتے کرتے خاصا اکتا گیا تھا۔ نور العین کی توقع کے عین مطابق ابتدا میں ہی اس کا اسٹور شاندار طریقے سے چل پڑا تھا۔ چونکہ یہ علاقہ مقامی آبادی سے تھوڑا ہٹ کر تھا، لہٰذا یہاں کے لوگوں کو عام روز مرہ کی اشیاء خریدنے کے لیے بہت دور جانا پڑتا تھا۔ اب جو صہیب نے وہاں اپنا اسٹور کھولا تو سب اس سے اشیاء خریدنے لگے۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے اس کا کاروبار خاصا ترقی کر گیا۔ پچھلے کئی دنوں سے نور العین کا مقام اس کے دل میں بہت بڑھ گیا تھا۔ نہ صرف اس نے حسن سلوک سے اس کی ذمہ داریاں بانٹ لی تھی، بلکہ اس کا خیال بھی بہت اچھے سے رکھنے لگی تھی۔ اس کی چھوٹی سی بیٹی جو اب پاؤں پاؤں چلنے لگی تھی، اب اس کے وجود کی اتنی عادی ہو گئی تھی کہ اگر ایک پل کے لیے وہ اسے بھی نور اسے دکھائی نہیں دیتی، وہ چلا چلا کر رونا شروع کر دیتی۔ بابا بھی ہر لمحہ اسے دعائیں دیتے ہوئے اپنے ماضی کی بھولی بسری یادیں اور باتیں اس کے ساتھ شیئر کیا کرتے تھے۔ ایک طرح سے وہ اس گھر کے لیے لازم و ملزم ہو کر رہ گئی تھی۔ صہیب کو اسٹور کے لیے پیسے دیتے وقت جب اس نے اپنے کانوں سے بالیاں بھی اتاریں تو اس کی آنکھیں لمحہ بھر کے لیے آنسوؤں سے بھر آئی تھیں، کیونکہ یہ بالیاں اس کی ماں کی آخری نشانی تھی۔ یہ بالیاں اس کی ماں نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کے کانوں میں ڈالی تھیں۔ اس نے اکثر اپنی ماں کو بتاتے ہوئے سنا تھا، یہ تقسیم ہند کے وقت جب ان کے تمام گھر والے آگ کی نظر ہو گئے تو وہ بمشکل اپنے کچھ رشتہ داروں کے ساتھ پاکستان پہنچی تھی، مگر یہ بالیاں انہوں نے کسی بھی صورت میں اپنے کانوں سے الگ نہیں ہونے دی تھی۔ یہاں تک کہ اپنی شادی پر بھی وہ یہی بالیاں کانوں میں پہنے اس کے باپ کے گھر آئی تھیں، جو رشتے میں اس کے چچا زاد تھے۔ نور العین کو یہ بالیاں بہت عزیز تھیں، مگر اس نے صہیب کے اچھے مستقبل کے لیے انہیں دان کر دیا۔ صہیب اب زیادہ کام کی وجہ سے اکثر رات کو دیر سے گھر آتا تھا، اور تب تک وہ جاگ کر اس کا انتظار کرتی۔ اس روز بھی وہ خاصی دیر سے گھر واپس آیا تو نور العین جا کر اس کا راستہ دیکھ رہی تھی۔ کتنی بار کہا ہے تم سے، رات کو اتنی دیر تک جاگ کر میرا راستہ نہ دیکھا کرو، پھر کیوں نہیں سمجھتی ہو تم؟ ہر روز کی طرح وہ آج پھر صحیح سے تابیدار پا کر جھنجھلا سا گیا تھا۔ جب وہ ڈٹائی سے مسکراتی ہوئی بولی، تم سے بھی کتنی بار کہا ہے میں نے کہ تمہارا خیال رکھنا مجھے اچھا لگتا ہے، پھر خواہ مخواہ غصہ کرنے سے فائدہ۔ میں اس وقت بحث کے موڈ میں نہیں ہوں نور، تو نہ کرو، میں کون سا تمہاری منت کر رہی ہوں۔ لو آج میرے ہاتھ کی بنی کڑی کھاؤ، کیا یاد کرو گے تم بھی؟ یہ خالد صہیب کا انداز تھا، مگر پچھلے کچھ عرصے سے نور العین اس کے انداز میں ہی اس سے بات کرتی تھی۔ زیب، ایک سوال پوچھوں، سچ سچ جواب دو گے؟ اچانک اس نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ تو پانی کی کلی کرتا صہیب۔ علی حسن فوراً چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ جو تمہاری بیگم تھی، یمنا کی ماں، کیا سچ میں تم اس سے بہت پیار کرتے تھے؟ صہیب کو اس سے اس سوال کی توقع نہیں تھی، تبھی وہ کچھ پل خاموش رہنے کے بعد سرد آہ بھر کر لقمہ توڑتے ہوئے بولا، نہیں، مجھے صرف اچھی لگتی تھی وہ، مگر دل میں اب اپنا یہ مقام بھی اس نے نہیں رہنے دیا۔ وہ دیکھ سکتا تھا کہ اس کے جواب پر ایک عجیب سا اطمینان نور العین کے چہرے کو روشن کر گیا تھا۔ اچھا سنو، تم ماشاءاللہ سے صحت مند جوان ہو، پھر نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ نور العین اس کے چہرے پر بکھرنے والی بیزاری واضح دیکھ سکتی تھی، تبھی دہل کر بولی، توبہ استغفار، کیسی باتیں کر رہے ہو آپ؟ یہ سب کچھ جو آپ کو حاصل ہے، یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے زیب۔ ذرا سوچئے، خدا نخواستہ آج آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور اس میں آپ کی کوئی آنکھ، ناک، کان، بازو، ٹانگ ضائع ہو جائے تو کون ہے جو آپ پر ترس کھا کر یہ سب چیزیں آپ کو دے دے گا؟ اس ملک میں ہزاروں لوگ ایسے ہیں زیب، جو فاقوں سے مر رہے ہیں، جنہیں آرام کے لیے گھر کی چھت بھی میسر نہیں، تو کیا وہ سب آپ کی طرح خدا کے وجود سے غافل ہو جائیں؟ وہ پیاری ہستی کے جن کے لیے پوری کائنات بنائی گئی، کیا آپ کو پتہ ہے وہ کئی دن فاقے میں گزارتے اور پیٹ پر پتھر باندھے رکھتے تھے تاکہ لوگوں کو ان کی بھوک کا علم نہ ہو سکے؟ پھر ہم تو ان کی امت سے ہیں، ہم تو ان کے فاقوں، ان کے قدموں کی دھول بھی کے برابر بھی نہیں ہیں۔ پھر یہ شکوے، شکایتیں، یہ غصہ کیا ہمیں زیب دیتا ہے؟ اتنے خوددار ہیں آپ تو کیوں کھاتے ہیں اللہ کا دیا ہوا، جس کا شکر ادا کرنے کا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے؟ کیوں جی رہے ہیں آپ اس کی دی ہوئی زندگی، اگر آپ کی اس کی رحمتوں سے آشنا ہی نہیں؟ دنیا کا ہر رشتہ جھوٹا ہے زیب،
ہماری محبوب سے محبوب ترین ہستی ہمیں عذاب قبر سے نجات نہیں دلا سکتی، پل صراط کے امتحانوں سے نہیں گزار سکتی، جان کنی کی تکلیف سے نہیں بچا سکتی۔ اگر ان عذابوں سے کوئی ذات چھٹکارا دلا سکتی ہے تو وہ ذات صرف اللہ کی ہے، اللہ تعالیٰ کی پاک ذات ہے۔ اگر روز محشر کسی کی محبت ہمارے کام آ سکتی ہے تو وہ محبت صرف اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ آپ کچھ سمجھتے کیوں نہیں ہیں زیب؟ زبردست تقریر بہت اچھی کر لیتی ہو تم، تمہیں تو کسی اسکول کالج میں ڈبیٹر ہونا چاہیے تھا۔ کھانا کھا کر برتن سمیٹتے ہوئے اس نے نور العین کے باتوں کو ہوا میں اڑایا تو وہ دکھ سے کٹ کر رہ گئی۔ مجھے بے حد افسوس ہے کہ میری باتیں آپ کے دل پر اثر نہیں کر سکی۔ بے شک اللہ جسے چاہے ہدایت سے نوازتا ہے اور جس دل پر چاہے گمراہی کی مہر لگا دیتا ہے۔ اگر آپ خود ہی اپنا بھلا نہیں چاہتے تو کوئی آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ پھر بھی ہو سکتا ہے زندگی میں آپ کسی چیز کی طلب کریں اور وہ چیز سوائے خدا کے پاک ذات کے اور کوئی آپ کو نہ دے سکے، تب آپ کو اس پاک ذات کے حضور ضرور گڑگڑانا پڑے گا۔ دیکھ لینا آپ۔ چلو دیکھ لیں گے، فی الحال تو تم یہ برتن لے جاؤ، مجھے بہت سخت نیند آ رہی ہے۔ کہنے کے ساتھ ہی وہ چارپائی پر لیٹ گیا تو نور العین مجھے دل کے ساتھ برتن اٹھا کر کچن کی طرف چل دی۔ اس روز وہ کچھ گھریلو اشیاء کی خریداری کے سلسلے میں زہیب کے ساتھ بازار آئی تھی۔ ارادہ بابا اور زہیب کے ساتھ ننھی یمنا کے لیے بھی کچھ سوٹ خریدنے کا تھا، لہٰذا پورے 2 گھنٹے مختلف دکانوں کے خاص جاننے کے بعد وہ شدید تھک کر روڈ تک آئے تو نور العین کا پسینے سے برا حال تھا۔ وہ خریداری اتنے سلیقے اور بچت کے ساتھ کرتی تھی کہ زہیب آج اس کی اس خوبی پر بھی دنگ رہ گیا تھا، مگر اتنا سارا ٹائم ویسٹ ہونے پر اس نے قدرے ناراض بھی تھا۔ تب ہی منہ پھلائے ادھر ادھر رکشے کی تلاش میں نگاہیں دوڑانے لگا کہ عین اسی ٹائم گردن سے پسینہ پوچھتی نور العین کے بے ساختہ نگاہ کچھ ہی فاصلے پر جیولر شاپ سے نکلتے 2 مردوں پر پڑی اور وہ جیسے ساکت ہو کر ٹھہر گئے، ہاتھ میں پکڑے بیگ اس سے چھوٹ گئے۔ زہیب نے مان گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا تو وہ خوف سے پیلی پڑ رہی تھی، تاہم اس سے پہلے کہ وہ اس سے کچھ پوچھ سکتا وہ اپنا تیزی سے چکراتا سر تھام کر وہیں زمین پر ڈھیر ہوتی چلی گئی تھی۔ آپ پھر رو رہے ہیں بابا؟ نور العین کی آواز نے ایک مرتبہ پھر انہیں یادوں کے جنگل سے نکال لیا تھا۔ شام کے دھندلے اب رات کی تاریکی میں ڈھل رہے تھے۔ اس روز ان تینوں نے ہی رات کا کھانا نہیں کھایا تھا۔ اگلے روز خوب بارش ہوئی تھی، صبح سے لے کر رات تک بارش کا سلسلہ جاری رہا تھا۔ بابا اور وہ رات کمرے میں سو گئے تھے، مگر زہیب ساری رات باہر صحن میں بارش میں بھیگتا رہا۔ نتیجتاً صبح بابا نے اسے کام پر جانے کے لیے اٹھایا تو اس کا پورا وجود تیز بخار میں جل رہا تھا۔ نور بیٹی، دیکھ تو زیب کو کتنا تیز بخار چڑھ گیا ہے۔ وہ ایسے ہی تھا، ذرا سی تکلیف پر از حد پریشان ہو جانے والے۔ تاہم نور العین اپنے بستر سے نکل کر باہر صحن میں اس کی طرف آئی تو وہ واقعی بے سدھ پڑا تھا۔ پھر بھی وہ بابا کے حوصلہ بندھاتے ہوئے بولی، آپ فکر نہ کریں بابا، شاید رات بارش میں بھیگنے کی وجہ سے بخار چڑھ گیا ہے، کسی کی مانتے بھی تو نہیں ہے یہ۔ بہرحال آپ سکون سے نماز پڑھ کر ان کے لیے دعا کریں، تب تک میں کسی بچے کو بھیج کر نکر والے ڈاکٹر صاحب کا پتہ کروا لیتی ہوں۔ اس کی تسلی دینے پر بابا کا کچھ حال بہتر ہوا۔ وہ گھر سے نماز کے لیے نکلے تو نور العین نے زہیب کو زبردستی باہر صحن سے کھڑا کر کے اندر کمرے میں بابا کے بستر پر لٹا دیا۔ وہ نماز سے فارغ ہوئی، پھر محلے کے کسی بچے کو بھیج کر گلی کے نکر والے ڈاکٹر کو ان کے گھر بلوا لیا۔ ڈاکٹر نے آ کر ضروری چیک اپ کے بعد کچھ دوائیوں کے نام لکھ دیے اور اپنی فیس بٹور کر چلا گیا۔ تب نور العین نے گھریلو اشیاء کی خریداری کے لیے رکھے پیسوں سے زہیب کے لیے دوائی منگوا لی اور گرم گرم چائے بنا کر کیک بسکٹ وغیرہ کے ساتھ زہیب کے پاس چلی آئی، جو آنکھوں پر بازو رکھے چٹ لیٹا نہ جانے کن سوچوں میں گم تھا۔ زہیب، یہ ناشتہ کر لیں، پھر میں آپ کو دوا کھلا دیتی ہوں، ڈرتے ڈرتے اس نے کہا۔ جواب میں وہ اسی پوزیشن میں لیٹا تلخ لہجے میں بولا، مجھے تمہاری تیمارداریوں کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ تم یہاں سے، میرے ساتھ ایسے مت کریں زہیب پلیز۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی اس وقت اس کی آنکھیں کیوں بھر آئیں، تاہم اس کی ریکویسٹ پر زہیب علی حسن نے آنکھوں سے بازو ہٹا کر سرخ غلافی نگاہوں سے ایک نظر ضرور اسے دیکھا تھا۔ آپ کو بہت تیز بخار ہے، یہ ناشتہ کر لیں پلیز۔ اس کی سرخ نگاہیں خود پر مرکوز پا کر کپکپاتے لہجے میں اس نے پھر التجا کی تھی، تب ہی وہ نگاہیں پھیر کر بولا، اوکے رکھ دو یہ سب یہاں، ابھی چائے پی لو پھر ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اف، یہ مصیبت مفت میں گلے پڑ گئی ہے، پتہ نہیں کب جان چھوٹے گی اس سے۔
اب کہ وہ سخت جھنجھلاتے ہوئے بستر پر اٹھ بیٹھا تو نورالعین اسے چائے کا کپ تھما کر یوں ہی مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس روز زیب نے دن بھر اسے کولوں کے بیل کی طرح کام کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ بظاہر وہ پاپا کے ساتھ باتوں میں مشغول ہوتا، مگر اس کی نظریں برابر نورالعین کے پھرتی سے چلتے ہاتھ پیروں پر تھیں۔ صبح کا ناشتہ بنانا، بچی کے لیے الگ سے دودھ گرم کر کے فیڈر بنانا، اس کی نیپیاں چینج کرنا، پورے گھر کی صفائیوں کے بعد پوچھا لگانا، برتن اور کپڑے دھونا، وہ تو بس شدائیوں کی طرح اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ اب آپ کا بخار کیسا ہے زیب؟ دوپہر کے قریب کہیں جا کر اسے فرصت ملی تو وہ زہیب علی حسن کے پاس آئی تھی۔ جواب میں وہ دھیرے سے پلکیں مونڈ گیا تھا۔ اب ٹھیک ہے؟ کیا خاک ٹھیک ہے؟ صبح سے ایک بار بھی آپ نے مجھ پر کوئی چوٹ نہیں کی، کوئی ایک دل دکھانے والا فقرہ نہیں بولا، پھر سب ٹھیک کیسے ہو گیا؟ اس کے مختصر جواب پر وہ فوراً تڑک کر بولی تھی۔ جواب میں زہیب نے قدرے چونک کر حیرانی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اب ایسے گھور گھور کر میری طرف دیکھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہوں۔ کس قدر بے اعتماد لہجہ تھا اس کا۔ وہ حیران نہ ہوتا تو اور کیا ہوتا۔ کتنا منع کیا تھا رات آپ کو باہر صحن میں نہ سوئیں، پر نہیں جی، آپ پر تو برا بننے کا بھوت سوار تھا۔ اب دیکھ لیا نا نتیجہ، کتنا تیز بخار چڑھایا ہے آپ کو۔ شٹ اپ، میرے ساتھ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی پٹر پٹر بولنے پر شدید خائف ہوتے ہوئے اس نے ڈانٹا تھا جب وہ مسکرا اٹھی۔ اب اس خوش فہمیوں کے گرداب سے باہر نکل آئیے زہیب صاحب۔ لڑکیاں کوئی ڈال پر پکا آم نہیں ہوتی جو خود بخود ٹوٹ کر آپ کی چولی میں گرتی ہیں۔ ویسے بھی آپ میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ خواہ مخواہ فری ہوا جائے۔ اوکے؟ زہیب نے آج تک ایسی با اعتماد عجیب لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ تبھی رخ پھیر کر پہلو بدل گیا تو وہ پھر بول اٹھی۔ دوپہر میں آپ کے لیے دال چاول بنائے ہیں میں نے، وہ کھا لیں پھر دوائی لے لیجیے گا۔ اس بار اس کا لہجہ قدرے سنجیدہ تھا۔ عین اسی پل اس کی چارپائی کے ساتھ بندھے جھولے میں پڑی اس کی چھوٹی سی بیٹی جاگ گئی اور اس نے جاگتے ہوئے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ نور لپک کر اس کی طرف آئی۔ تم رہنے دو، اپنی بیٹی کو میں خود سنبھال سکتا ہوں، میں اسے تمہارا عادی نہیں بنانا چاہتا۔ اس بار نورالعین کے دل میں سچ مچ چوٹ لگی تھی، مگر وہ کسی بھی قسم کا گلہ کیے بغیر خاموشی سے کچن میں پلٹ آئی۔ اب زہیب علی حسن کے لیے اپنی بیٹی کو چپ کروانا امتحان ہو گیا تھا۔ ہر طریقہ کر دیکھا، مگر وہ تو جیسے چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تب نہایت بے بس ہو کر اسے نورالعین کو آواز دینی پڑی۔ نور، پلیز اس مصیبت کو سنبھالو، مجھ سے چپ نہیں ہو رہی۔ وہ جو کچن میں اس کے لیے دال چاول نکال رہی تھی مسکراتی ہوئی کمرے میں آئی اور زہیب کے ہاتھوں سے بچی کو لے لیا۔ کتنی عجیب بات تھی کہ بچی اس کے پاس آتے ہی فوراً چپ ہو گئی۔ دنیا میں محبت سب سے زیادہ طاقتور ہتھیار ہے زیب۔ یہ وہ ہتھیار ہے جو بد سے بدترین دشمن کو بھی زیر کر دے، مگر افسوس آپ اس ہتھیار سے خالی ہیں۔ آج پہلی بار وہ لڑکی پرت در پرت اس پر کھل رہی تھی اور وہ بہت سا اسے دیکھے جا رہا تھا۔ دن جیسے تیسے ڈھل گیا تھا۔ رات میں اس کے بخار کی شدت میں کم ہو گئی تھی، مگر پھر بھی وہ رات بھر وقفے سے اٹھ کر اپنا سرد ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھتے اس کی بخار کی حرارت چیک کرتی رہی تھی۔ رات 12:30 بجے کے قریب کسی مہربان مسیحا کی طرح اس نے پوری ذمہ داری کے ساتھ اسے دوائی کھلائی تھی، پھر کمبل اچھی طرح اس کے گرد لپیٹ کر واپس پلٹ گئی۔ عورت کا یہ مہربان روپ زہیب علی حسن نے پہلی بار دیکھا تھا، تبھی وہ ساری رات جاگ کر اس کے متعلق سوچتا رہا۔ اگلی صبح کا سورج چڑھا تو اس کی طبیعت کافی بہتر تھی۔ تبھی وہ پاپا کے مسجد جانے کے بعد خود ہی کام پر جانے کے لیے بستر سے نکل آیا۔ باہر صحن میں ہی جائے نماز پر بیٹھی انہماک سے خدا سے دعا کر رہی تھی۔ اے اللہ، تو اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ تجھے تیرے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ذات کا واسطہ، ہم سب کو اپنی پناہ و امان میں رکھنا۔ اس گھر کے سب مکینوں کے دلوں میں اپنی محبت ڈال دے۔ مولا، ہمیں سیدھے راستے پر گامزن فرما، ہم پر اپنا رحم، میری بہن کی عزت و جان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اپنے رحم کے صدقے زہیب کو صحت دے دے، اس بہتر روزگار عطا فرما، اسے ملک میں اپنا رحم فرما، ہم سب کو ہدایت بخش دے۔ مولا، ہمارے ایمان و سکون کی حفاظت فرما۔ اس کی لرزتی پلکیں بند تھیں اور آنسو تواتر سے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ کمرے کی دہلیز پر کھڑے زہیب علی حسن ایک ٹرانس کی کیفیت میں اس پیاری سی لڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا جو اس کی کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی سب کچھ محسوس ہو رہی تھی۔ دمکتی گوری رنگت کے پر کھڑی ستوانہ گلاب کی پنکھڑیوں سے مشابہ ترچھے ہوئے ہونٹ، موٹی موٹی غلافی آنکھیں، دمکتی ہوئی پیشانی، وہ واقعی اس قابل تھی کہ اس سے ٹوٹ کر پیار کیا جاتا۔ ارے آپ اتنی صبح کو کہاں جا رہے ہیں؟ وہ گمسم کھڑا جب نورالعین جائے نماز سمیٹ کر اس کی طرف چلی آئی۔ جواب میں وہ جیسے اس کی ذات کے سیر سے باہر نکل کر نظریں جھکا گیا تھا۔ کام پر جا رہا ہوں، لیکن آپ کی طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہے۔ پوری طرح سے ٹھیک نہیں تو کیا ہوا؟ بہت سخت جان ہوں میں، اتنی جلدی مرنے والا نہیں ہوں۔ ویسے بھی یہ امیروں کے چونچلے، غریب تو ہر حال میں بس کام چاہیے، قدرے سرد لہجے میں کہتے
ساتھ ہی وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا تو نورالعین افسوس سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ اس روز عصر کے بعد بابا کی سر تیل لگا کر ہلکی ہلکی مالش کر رہی تھی جب اچانک انہوں نے پوچھا، بیٹی تم نے آج تک اپنے گھر والوں کے بارے میں تفصیل سے کچھ نہیں بتایا، کون کون ہے تمہارے گھر میں؟ یوں ہی بات چیت کے دوران پوچھ لیا، جواب میں درد کی ایک شدید لہر جیسے نورالعین کے وجود سے سرایت کر گئی۔ جانے کس ضبط کے عالم میں اس نے انہیں اپنی زندگی کی مکمل رودات سنائی، جسے سن کر بابا عبداللہ آنکھوں میں لمحے بھر کے لیے آنسو بھی آئے تھے۔ بابا آپ محسوس نہ کریں تو میں آپ سے پوچھوں؟ آپ اپنی آنکھیں رگڑ کر اس نے بابا سے پوچھا۔ بابا مجھے آپ اپنی حقیقی بیٹی سمجھتے ہیں، سب کچھ سچ سچ بتائیے، کیوں میں آپ کی آنکھوں میں دم توڑتی اداسی دیکھتے دیکھتے تھک گئی ہوں، پلیز بتائیے نا بابا، کون تھی وہ جس کی محبت آج تک یاد کی صورت میں آنسو بن کر آپ کی آنکھوں میں جھلک رہی ہے؟ نورالعین کے غیر متوقع سوال نے ایک لمحے کے لیے انہیں شاکڈ کر دیا تھا، تاہم اگلے ہی پل وہ جیسے درد بھری یادوں کے بہاؤ میں بہہ ہی چلتے گئے۔ اس کا نام مریم تھا بیٹی، میرے ہی گاؤں میں رہتی تھی، ہم دونوں کے گھر بھی آس پاس تھے۔ ان دنوں 12ویں جماعت میں نیا نیا داخل ہوا تھا جب ایک روز کالج سے سائیکل پر گھر آتے ہوئے اس پر میری نگاہ پڑی۔ اس زمانے میں لڑکیاں برقع اوڑھ کر ہی کسی کام کے گھر سے نکلا کرتی تھی۔ میں اپنی دنیا میں مدہوش رہنے والا نوجوان تھا، یار دوستوں کی محفل اور پڑھائی سے ہی فرصت نہیں ملتی تھی، ارد گرد توجہ کیا دیتا یا کسی لڑکی کے بارے میں کیا سوچتا۔ میرے دوست کئی بار مجھ سے کہہ چکے تھے کہ محلے کی فلاں لڑکی مجھ پر مرتی ہے، مگر میں ان کی بات کو سنجیدگی سے نہ لیتا۔ نتیجتاً اس روز وہ خود کھل کر میرے سامنے آ گئی، ریشمی برقعے میں ملبوس، ٹانگے کی پچھلی سیٹ پر اکیلی بیٹھی تھی۔ وہ مجھے اپنے پیچھے سائیکل پر آتے دیکھ رہی تھی۔ اچانک میری نگاہ اس کی طرف اٹھی تو جانے کیا سوچ کر اس نے اپنا چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ سچ کہتا ہوں بیٹی، میں نے اپنی پوری زندگی میں اتنا مکمل حسن کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تب ہی میری آنکھیں جیسے اس کے چہرے پر جم کر رہ گئی تھیں، مگر میری محویت دیکھ کر اس حسن مجسم نے آہستہ سے مسکراتے ہوئے فوراً نقاب گرا دیا۔ اس دن کے بعد میرا ایک ایک پل جیسے کانٹوں پر ہی بسر ہونے لگا۔ بھوک، پیاس، نیند، آرام سب ختم ہو کر رہ گیا تھا میرے لیے۔ صحت بھی متاثر ہو گئی، یار دوست الگ ہی بے رخی کا گلہ کرنے لگے، مگر فی الحال کسی کو اپنی کیفیت بتا کر اپنا مذاق بنانا نہیں چاہتا تھا۔ سو خاموشی سے اندر ہی اندر خود جلتا رہا۔ نتیجتاً اگلے کچھ ہی روز میں مجھے تیز بخار چڑھ آیا۔ تب وہ ہمارے گھر آئی، ماں سے اس کی بڑی دوستی تھی، لہٰذا کچھ دیر تک ان سے باتیں کرنے کے بعد وہ اندر کمرے میں میرے پاس چلی آئی۔ میں اس وقت اس کی تصور میں گم دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھے چٹ لیٹا ہوا تھا۔ جب اس کے قدموں کی آہٹ پر فوراً چونک کر آنکھوں سے بازو ہٹا کر دیکھنے لگا۔ تم یہاں؟ اسے اپنے گھر میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر مجھے اپنی بصارتوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ جب وہ کھلکھلا کر ہنسی، ہاں میں یہاں تمہارے گھر کے ساتھ ہی تو رہتی ہوں، پر تمہیں تو خود سے ہٹ کر کسی اور کی طرف دیکھنے کا ہوش ہی نہیں۔ لیکن ایک بات دیکھ لو، میرے ایک ہی جلوے نے تمہیں چاروں شانے چٹ کر دیا۔ وہ عام سی لڑکی نہیں تھی بیٹی، بہت عجیب لڑکی تھی، پل میں تولا پل میں ماشا، نہایت حسین، نہایت سمجھدار، ذہین و فطین اور نہایت چالاک۔ مجھے فقط چند ہی روز میں اس نے اپنی چالاکی سے قابو کر لیا۔ ہمارا گاؤں بھارت کے صوبے راجستھان میں تھا۔ زہیب کے لیے اس وقت اسے سنبھال کر قریبی ہسپتال تک لے جانا خاصا دشوار تھا، مگر پھر بھی وہ اس قریبی ہسپتال تک لے آئے، جہاں پورے 6 گھنٹے بے ہوش رہنے کے بعد بالآخر وہ ہوش میں واپس آئی۔ زہیب نہایت پریشانی کے عالم میں اس کی پلکوں کو لرزتے ہوئے دیکھ رہا، تیزی سے اس کے قریب آیا۔ کیا ہوا نور، تم ٹھیک تو ہو؟ اس کے یک ٹھنڈے ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں دبا کر اس نے پوچھا۔ جب وہ سہمی سہمی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اچانک زہیب کے کشادہ سینے میں منہ چھپا کر بلک اٹھی۔ زیب، وہ لوگ مجھے مار دیں گے، انہوں نے روزینہ کو بھی مار دیا تھا، وہ مجھے بھی مار دیں گے، میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گی، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ زہیب حسن کے دل میں اس وقت ایک عجیب سی آگ لگی ہوئی تھی۔ نورالعین کے وجود کو سلگتا لمس اس کی دھڑکنیں بے ترتیب کر گیا تھا۔ الجھتی بکھرتی سانسوں کو بمشکل رواں کر کے اسے خود سے الگ کرنا چاہتا۔ جب وہ اپنی مضبوطی سے اس کی شرٹ کو تھام کر اپنی گرفت اس کے سینے پر مضبوط کرتے ہوئے، وہ لوگ مجھے ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک آ پہنچے ہیں، وہ مجھے آپ سے، بابا اور یمنا سے سب سے دور کر دیں گے، قتل کر دیں گے میرا، خدا کے لیے مجھے کہیں چھپا لو زیب، پلیز۔ زیب نے اسے اتنا خوفزدہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تبھی شاید جیسے ضبط کے تمام بندے توڑتے ہوئے اس نے اپنے مضبوط بازو اس کے نازک سے وجود کے گرد مائل کر دیے تھے۔ ڈونٹ وری نور، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، ہم لوگ ہیں نا، ہم تمہیں کہیں نہیں جانے دیں گے۔ کہنے کو اس نے کہہ دیا تھا، مگر اندر سے اس کا دل بھی مطمئن نہیں تھا۔ اس رات اگر وہ پل پل اٹھ کر روتی رہی تھی، نیند زہیب حسن کی آنکھوں سے بھی کوسوں دور تھی۔ نورالعین کی
وجود کا لمس اس کے پورے وجود میں جیسے ایک عجیب سی آگ دہکا گیا تھا۔ اس کے کپ کپاتے گلابی ہونٹ اس کے اندر کی پیاس کو مزید بڑھا گئے تھے۔ قطعی بے قراری کے عالم میں وہ اپنی چرپائی سے پر پڑا پہلو بدل رہا تھا جب وہ پھر خوف زدہ ہوتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ حالانکہ بابا نے تمام ماجرا سن کر اسے ڈھیروں تسلی دی تھی، بہت پیار کیا تھا، مگر اس کے باوجود اس کے اندر کا خوف نکل نہیں رہا تھا۔ وہ جو گھر کے ساتھ ساتھ تمام اہل محلہ اور بچیوں کے دلوں میں بھی اپنا بہت اعلیٰ مقام بنا چکی تھی، اس وقت محض معمولی سے کھٹکے کی باعث اپنی چرپائی پر بیٹھی کسی سہمی ہوئی چڑیا کی مانی کپ کپا رہی تھی۔ تب وہ قطعی بے بسی کے ساتھ شدید مضطرب ہو کر اس کی طرف بڑھی تھی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی، وہ لوگ کسی بھی وقت مجھے یہاں آ جائیں گے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ دونوں بازو گھٹنوں کے گرد لپیٹتے بھرائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ وہ مدھم لہجے میں بولی تھی۔ زہیب نے اپنا مضبوط ہاتھ اس کے دونوں شانوں پر دھر دیے۔ کیوں لگ رہا ہے ڈر؟ میں نے کہا نا تم کہیں نہیں جاؤ گی، چلو شاباش سو جاؤ، اب میں ہوں نا یہاں۔ اس کی تسلی پر آنسو پونچھتے ہوئے نور العین نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر سمٹ کر لیٹ گئی۔ اب سچ کہہ رہے ہیں نا؟ ہاں، قطعی گمبھیر لہجے میں کہتے ہوئے ساتھ ہی بے ساختگی کے ساتھ سینے سے لگا لیا۔ صبح وہ خاصی دیر سے بیدار ہوا تھا، آنکھیں جیسے سلگ رہی تھی۔ اندر کچن میں نور العین غالباً اسی کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ تب اچھی طرح منہ ہاتھ دھونے کے بعد وہ وہیں کچن کے قریب چلا آیا، پھر دروازے کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر نگاہیں چراتے ہوئے بھاری لہجے میں بولا، میں اپنی رات والی بے خودی کے لیے معذرت خواہ ہوں نور۔ زندگی میں پہلی بار میرے دل پر میرا اختیار نہیں رہا، ہو سکے تو میری اس خطا کو معاف کر دینا۔ نور العین چاہ کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ دل تو اس کا بھی چاہ رہا تھا کہ وہ اس سے اپنی بے لوث محبت کا اظہار کرے، اسے بتا دے کہ کل رات اس کا پھوٹ پھوٹ چاندنی میں نہا گیا تھا، مگر شرم کے مارے زبان سے ایک حرف تک نہ نکل سکا۔ نتیجتاً وہ کچھ پل اس کے بولنے کا انتظار کر کے پھر تیزی سے واپس پلٹتے ہوئے گھر سے ہی باہر نکل گیا۔ محبت پورے استحقاق کے ساتھ زہیب علی حسن کے دل میں انگڑائی لے کر بیدار ہو چکی تھی، مگر وہ اس سے دامن بچانے کی کوشش میں آنکھیں چرا رہا تھا۔ پچھلے ایک ہفتے سے اس نے نور العین کو بے دردی سے نظر انداز کرنا شروع کر دیا تھا۔ رات کو دیر تک گھر سے باہر رہنا اس کا معمول بن گیا تھا۔ اپنا لباس و خوراک کی طرف سے بھی وہ خاصا لاپرواہ ہو گیا تھا۔ بابا اور نور العین چپ چاپ اس کی حرکتیں دیکھ رہے تھے۔ 14 اگست کی آمد تھی، لہٰذا بابا عبداللہ اپنے چھوٹے سے گھر کو سجانے کے لیے بہت شوق سے جھنڈیاں خرید کر لائے تھے۔ پھر ان جھنڈیوں کو انہوں نے بڑی لگن سے نور العین کے ساتھ مل کر گھر کے دور و دیوار میں لگا دیا تھا، مگر رات میں زہیب گھر واپس لوٹا تو اس نے بیرونی دروازے سے پر لگی تمام جھنڈیاں نوچ ڈالی۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ ان جھنڈیوں کو نوچ ڈالا؟ نور العین کو پھر اس کے عمل سے بہت تکلیف پہنچی تھی، مگر زہیب کو جیسے اب اس کے متعلق کوئی پرواہ نہیں تھی۔ تب ایک اجنبی نگاہ اس کے سادہ چہرے پر ڈال کر قریباً روڈ لہجے میں بولا، یہ بچوں والا کھیل تماشے مجھے پسند نہیں۔ ویسے بھی جو ملک ہمیں کچھ نہیں دے سکتا، اس کی آزادی کا جشن منانے سے کیا حاصل؟ واہ، کیا عمدہ خیالات ہیں آپ کے، کس قدر ناشکرے ہیں آپ۔ محض ایک دولت نہ ملی تو یہ پاک سرزمین آپ کے لیے بیکار ہو گئی۔ کاش کبھی آپ ان غیر مقیم پاکستانیوں کو دیکھ سکتے، زیب جو دھن دولت میں کھیل کر بھی اپنے وطن کی محض ایک ٹھنڈی لہر کو ترستے ہیں۔ دیار غیر میں وطن کی یاد جنہیں چین سے سونے نہیں دیتی۔ آج اگر ہم مفلس ہیں، تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں، تو اس میں اس دھرتی کا کیا قصور ہے زیب؟ یہ تو کبھی اناج اگانا نہیں بھولتی، اس پاک سرزمین پر بہاریں لٹاتے موسم کبھی ہمارا در کھٹکھٹانا نہیں بھولتے۔ آج تک یہ جو غلط ہوا وہ ہم سے ہوا زیب، سارے قصور ہم نے کیے ہیں۔ وہ چلانا نہیں چاہتی تھی مگر چلا اٹھی تھی۔ تبھی بابا کی آنکھ بھی کھل گئی تھی۔ زہیب اسے اتنے محب وطن دیکھ کر حیران رہ گیا تھا، جو اب زمین پر بیٹھی آنسو بہاتے ہوئے کہہ رہی تھی، کروڑوں قربانیوں سے وجود میں آئے اس پاک وطن ہمیں غلامی سے نجات دی، الگ پہچان دی، زندگی کو اپنی تھپ سے گزارنے کا اختیار دیا، مگر جب ہم نے اسے کیا دیا؟ بدنامی، رسوائی، غربت، بدحالی۔ ہم نے اس کے حسن کو تباہ کر دیا زیب، ہم نے اس کی جڑیں کھوکھلی کر ڈالی، ہم نے بنایا اس کی سرزمین کو دشمنوں کی عام جگہ، ہم نے اعتبار مجروح کیا ہے اس کا، سارا قصور ہمارا ہے زیب، ہم بھٹکتے ہیں،
صراط مستقیم سے، ہم اس کی اہل نہیں تھے، ہم اس قابل نہیں تھے کہ ہمیں یہ پیارا وطن نصیب ہوتا۔ برائے ہوئے لہجے میں کہتے ہوئے آپ کے وہ بلک اٹھی جب بابا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہی اسے چپ کروایا۔ بابا انہیں بتائیے نا، آپ کی ماں چاہے کتنی بھی بدصورت ہو، اپنے بچوں کو کبھی بری نہیں لگتی۔ لوگ خواہ کچھ بھی کہتے رہیں، پر اپنے بچوں کے لیے وہ گھنی چھاؤں کی مانند ہوتی ہے۔ اب سمجھائیے نا بابا، آپ نے تو قیام میں پاکستان کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، وہ مناظر انہیں سنائیے نا، بتائیے نا انہیں کہ پاکستان کیسے حاصل ہوا تھا، کیسے کروڑوں جانوں کے ساتھ ساتھ ہزاروں آنکھوں کے دیپ جلے بجھے، کیسے لاکھوں دل برباد ہوئے، انہیں محبتوں کی کہانی کیسے دلوں سے دفن ہو کر ہمیشہ کے لیے یادگار ہو گئی۔ انہیں بتائیے نا پلیز۔ زہیب کو واقعی اب اپنے عمل پر پشیمانی ہو رہی۔ نور العین کی آنکھوں سے بکھرتے آنسو اسے تکلیف دے رہے تھے، تبھی وہ منظر سے ہٹنے کے لیے واپس پلٹا۔ آنسو پوچھتی نور العین نے سرت سے اس کی کلائی تھام لی۔ بہت خوددار بنتے ہیں نا آپ، تو کیوں اپنے بلبوتے پر کچھ نہیں کرتے؟ یہ ملک آپ کا اپنا ہے، کیا آپ کا فرض نہیں بنتا کہ آپ اپنے طور پر اس کی بہتری کے لیے کچھ سوچیں؟ مگر ایسے کام کریں کہ وطن سے آپ کی محبت کا حق ادا ہو۔ یہ تنکا بکھرے پاکستانی سمٹ کر ایک ہو جائیں تو کیا نہیں ہو سکتا؟ زیب، آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم پاک دھرتی کی سب سے لالی پرچم کا احترام ہی کر لیں۔ یہ سوچ کر کہ اس پرچم کی تکمیل پر ہمارے عظیم رہنماؤں کے ساتھ ساتھ خود ہمارے بزرگوں کا خون پانی کی طرح بہا ہے، ہماری لاکھوں شہیدوں نے اپنی جان کی بازی لگا کر اس سب سے لالی پرچم کا وقار ہمیشہ بلند رکھا ہے۔ شدت قرب سے اس کا گلا روند گیا جب زہیب علی حسن نے آہستہ سے اپنی کلائی اس کی گرفت سے آزاد کروائی، پھر زمین پر پڑی جھنڈیاں اٹھا کر چومتے ہوئے آنکھوں سے لگا لی۔ سوری، آئندہ خیال رکھوں گا، شرمندہ لہجے میں آہستہ سے کہنے کے بعد وہ اپنے بستر کی طرف بڑھ گیا۔ نور العین شرساری سے مسکراتے ہوئے بابا سے لپٹ گئی۔ اگلے روز عصر کے وقت جب وہ یمنا کو نہلا کر کپڑے بدلوا رہی، دروازے پر ہونے والی اجنبی دستک نے ایک لمحے کے لیے اس کے ہوشان خطا کر ڈالے۔ پہلو میں دھڑکتا دل بہت زور سے مچلا تھا، وہ بھاگ کر کہیں چھپ جانا چاہتی تھی۔ جب اس کے باپ اور بھائی بابا عبداللہ کے ساتھ بلند آواز میں بولتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے، نوری بتا انہیں کہ ہم تیرے کون ہیں؟ اس کے باپ کی نظر جوں ہی اس پر پڑی وہ حسب عادت چلا اٹھے۔ جو میں شاکڈ کھڑی نور العین سر آپ جھکتا چلا گیا۔ جیسی ماں ویسی بیٹیاں، تو کیا سمجھتی تھی ہم کبھی تیرا سراغ نہیں پا سکیں گے؟ ارے تو زمین کے ساتھ تہہ میں بھی چھپ جاتی، تب بھی ہم تجھے باہر نکال لیتے۔ چپ چاپ شرافت سے ہمارے ساتھ چل، نہیں تو ابھی پولیس آ کر ان لوگوں کے ساتھ دو ہاتھ کر لے گی۔ وہ کبھی وہاں سے نہ جاتی اگر ان کی بھلائی مقصود نہ ہوتی، ان کی عزت اور سلامتی کی پرواہ نہ ہوتی۔ محض اپنی جان اور خوشی کے لیے وہ ان لوگوں کو ذلیل کرنا نہیں چاہتی تھی، لہٰذا خاموشی سے سر جھکا کر چلنے کو تیار ہو گئی۔ مجھے معاف کر دیجیے گا بابا، میرے نصیب میں شاید آپ کا اتنا ہی پیار لکھا تھا۔ میں خود غرض نہیں ہوں بابا، میں اس عمر میں اپنی خوشیوں کے لیے آپ کی عزت داؤ پر لگتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ ٹپ 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 آنسو ٹوٹ کر اس کی گالوں پر بکھر رہے تھے اور وہ سسکتے ہوئے ان کے ہاتھ چوم رہی تھی جن میں اس لمحے کچھ بھی کہنے کی سکت نہیں تھی۔ اتنے میں محلے کا کوئی بچہ بھاگ کر زہیب کو بلا لایا۔ وہ جو اس کے گھر کی دہلیز پار کر رہی تھی زخم احساسات کے ساتھ ٹھٹک کر رک گئی۔ نگاہوں سے کچھ فاصلے پر کھڑے زہیب علی حسن کی آنکھیں شدت ضبط سے سرخ ہو رہی تھی۔ تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی، سنا تم نے؟ عجیب وحشیانہ انداز میں اس کی کلائی تھام کر اس نے کہا تو نور اپنے غصیلے بھائی کے آگے بڑھنے سے قبل ہی بول اٹھی، یہ گھر میری منزل نہیں تھا زہیب، میرے وجود سے تمہیں وحشت ہوتی تھی نا؟ لو آج میں تمہارے گھر سے جا رہی ہوں، خود اپنی مرضی سے، اب خوش رہنا، اب کوئی تم پر روک ٹوک نہیں کرنے والا۔ اور ہاں دیکھ لو، میں تمہارے گھر سے خالی آ جا رہی ہوں، یہاں سے کچھ بھی چرا کر نہیں لے جا رہی۔ میں نے اپنا آپ بھی یہیں چھوڑ دیا ہے۔ بابا اور یمنا کا خیال رکھنا پلیز۔ دکھ کے موسم میں ساتھ نبھانے والا آج سکھ کے موسم میں اس کا ہاتھ چھوڑ کر جا رہی تھی۔ اس سے قبل کہ وہ اس سے مزید کچھ کہتا، اندر دھڑام سے کسی کے گرنے کی آواز آئی اور اس کے ساتھ ہی وہ چلا اٹھی، بابا! زہیب تیزی سے اندر بھاگا تو جب نور العین کو اس کا باپ اور بھائی زبردستی گھسیٹتے ہوئے اپنی گاڑی تک لے آئے۔ پورے راستے وہ روتی بلکتی رہی تھی، مگر کسی پر اس کے آنسوؤں کا اثر نہیں ہوا تھا۔ سنگ مرمر سے تعمیر اس کشادہ گھر کا دروازہ آیا تو جانے کیوں تمام آنسو جیسے آنکھوں میں ہی جم گئے۔ اس کے بھائی نے بڑی بے دردی سے اس کے ساتھ اس کا بازو نوچتے ہوئے اپنے ماں کے سامنے لا کر پھینکا تھا۔ شکر الحمدللہ، میں تو پریشان ہو گئی تھی کہ خدا جانے یہ منحوس ملے گی یا نہیں۔ اس ہائفہ کی بچی نے تو موت کو گلے لگا کر ہماری عزت کا جنازہ نکال دیا، کم از کم اسے تو بھائی الیاس کے حوالے کر کے کچھ سرخرو ہو جائیں ہم۔
زہر خندہ لہجے میں بولتے ہوئے اس کی سوتیلی ماں نے اس کے بال نوچ ڈالے تھے، مگر اسے اتنی تکلیف اپنے بالوں کے نوچنے کی نہیں ہوئی تھی جتنا درد وہ اپنی بڑی بہن حائفہ کے موت کی خبر سن کر جھیل رہی تھی۔ زندگی موت سے بدتر کیسے ہو جاتی ہے، کوئی نور العین کی دل سے پوچھتا۔ الیاس بھائی جیسے اس کی سوتیلی ماں نے نہایت چالاکی اور مکاری سے حائفہ کے بعد اس کے لیے شوہر کی حیثیت سے منتخب کیا تھا، اسے ایک نظر دیکھنے پر ہی ابکائی آ گئی تھی، مگر وہ کیا کرتی، پنجرے میں قید پنچھی کی مانند پھڑپڑا سکتی تھی اور پھر پھڑپڑا رہی تھی، مگر وہاں سب کچھ اتنی جلدی ہو گیا، اسے کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع بھی نہ ملا تھا۔ اس کی سوتیلی ماں کا بھانجا شاہد، جو اسے اپنی فریبی محبت کا جھانسا دے کر گھر سے بھگا لے گیا تھا، اب آتے جاتے خباثت سے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ لمحہ بلمحہ موت کی طرف بڑھتی زندگی کی اذیت کیا ہوتی ہے وہ بخوبی محسوس کر سکتی تھی۔ اپنی مایوں سے لے کر نکاح تک ایک ایک لمحہ میں کوئی ہزار مرتبہ اس نے خدا کے معجزے کی التجا کی تھی۔ ہر لمحہ اس کے دل کو زہیب علی حسن کی آہٹ کا انتظار کر رہا تھا۔ بابا کی شفقت اور یمنہ کی محبت رلاتی تھی، مگر زہیب علی حسن کا راستہ دیکھتی آنکھیں پتھر ہو گئی تھیں، پر وہ نہیں آیا تھا۔ تب اس کے اندر کی نور العین جیسے ٹوٹ کر اندر ہی کہیں بکھر گئی تھی۔ بیٹیاں ماں کا نصیب لے کر پیدا ہوتی ہیں، اس کی ماں بھی محبت کی منزل کو نہ پا سکی تھی، اور اب یہی درد اس کے دل کو چاٹ رہا تھا۔ جامد خاموشی لبوں پر طاری کیے وہ زندہ لاش کی مانند ساکت بیٹھی ہوئی تھی۔ جب اس کا باپ اور بھائی نکاح کا رجسٹر اٹھائے مولوی صاحب کے ساتھ اندر کمرے میں داخل ہوئے تھے، نور العین کو وہ اپنی موت کے فرشتے دکھائی دیے تھے۔ تب ہی قلم ہاتھ میں تھام کر نکاح پیپرز پر اپنا نام لکھنے سے قبل اسے آخری بار اپنے اندر کی نور العین آخری سانس لیتے ہوئے محسوس ہوئی تھی۔ کسی کے سرخ ڈوروں والی سیاہ روشن آنکھوں کا طواف زندگی کا آخری احساس بن کر آنسو کی صورت میں اس کی آنکھوں سے چمکتا، ڈپڈپائی آنکھوں کے آنسو پیتے کپکپاتے ہاتھوں سے قلم اور مضبوطی سے تھام کر وہ نکاح پیپر بجھ چکی تھی۔ جب صحن میں عجیب سا شور بلند ہوا تھا، یک لخت نور العین کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ اس کا باپ اور بھائی بھی تیزی سے لپک کر صحن کی طرف دوڑے تھے، جہاں شلوار کرتا میں ملبوس زہیب علی حسن کھڑا باہر اس کے رشتہ داروں سے جھگڑ رہا تھا، ساتھ میں ایک پولیس اہلکار بھی کھڑا تھا۔ نور العین کے باپ نے سوتیلی ماں کے حواس پولیس اہلکار کو دیکھ کر مطلع ہوئے تھے، پھر بھی خاصے جارحانہ انداز میں زہیب کی طرف بڑھے۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی یہاں قدم رکھنے کی؟ ان کی داڑھ پر زہیب علی حسن نے خاصی خفگی سے ان کی طرف دیکھا، پھر قدرے تحمل سے بولا، یہاں آنا میری مجبوری تھی مسٹر، کیونکہ میری وائف اس وقت آپ کے قبضے میں ہے۔ بکواس بند کرو اپنی، نور العین میری بیٹی ہے، ہوگی، مجھے اس سے انکار نہیں، مگر اب وہ میری بیوی ہے۔ ہم دونوں کی آپس میں ناچاکی سے فائدہ اٹھا کر آپ اسے دوسرا نکاح نہیں کر سکتے۔ پھر اگر آپ کی ہمارے رشتے پر شک ہے تو یہ لیجیے نکاح نامہ، دیکھ لیجیے۔ کرتے کی جیب سے نکاح نامہ کی کاپی نکال کر اس نے ان کے حوالے کی تو ان کے ساتھ ساتھ وہاں موجود سب ہی لوگوں کے چہرے کے رنگ پھک ہوئے تھے۔ خاص طور پر نور العین کی سوتیلی ماں کا حال تو دیکھنے والا تھا۔ بری طرح سینہ کوبی کرتے ہوئے وہ نور العین اور اس کی ماں کو کوس رہی تھی، جبکہ اس کا باپ اور بھائی جیسے برف میں لگ کر رہ گئے تھے۔ تب انسپکٹر رؤف نے گرج کر کہا، اس بار میں آپ کو چھوڑ رہا ہوں، لیکن آئندہ اگر آپ نے انہیں پریشان کرنے کی کوشش کی تو تینوں باپ بیٹوں کو اندر کر دوں گا، سمجھے؟ دروازے کی چوکھٹ میں کھڑی نور العین روسی لباس میں ملبوس پھٹی پڑی نگاہوں کے ساتھ صحن میں کھڑے زہیب حسن اور اس کے ساتھ کھڑے پولیس انسپکٹر کو دیکھ رہی تھی۔ تب ہی وہ اس کے باپ اور دیگر لوگوں پر ایک سرسری سی نگاہ ڈالنے کے بعد نور العین کی طرف بڑھا، چلو نور، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ تھکی سرخ آنکھیں، ہلکی ہلکی بڑھی ہوئی شیو اور نڈھال سراپا اس کی رت جگہوں کی کہانی بخوبی سنا رہا تھا۔ تبھی وہ سسک کر اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے زور زور سے رو پڑی، تم نے خود کو مجھ سے الگ کیسے سمجھ لیا؟ بولو۔ اپنے ہاتھ میں مقید اس کا ہاتھ مضبوطی سے دباتے ہوئے وہ اسے اپنے ساتھ لے کر اس کے باپ کے سامنے رکا، میں آپ کو نصیحت کرنے کا حق نہیں رکھتا، مگر پھر بھی اتنا ضرور کہوں گا کہ عورت خواہ کسی بھی روپ میں ہو قابل محبت ہے۔ بیٹیاں پیدا کرنے سے آپ کا وقار گر نہیں جاتا، مگر آپ نے اس نازک پہلو پر کبھی غور نہیں کیا۔ اب زندگی بھر نہ کبھی اپنی وفادار بیوی کی قدر کر سکے اور نہ بیٹیوں کی، نتیجتاً آج ایسے کسی رشتے کی دل میں آپ کا کوئی احترام نہیں۔ سچ پوچھے تو مجھے آپ پر ترس آ رہا ہے، کیونکہ روز قیامت جب آپ اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے تو اللہ آپ سے پوچھے گا، میں نے تمہیں بیٹیوں کی صورت میں تم پر اپنی رحمت نازل کی، تمہارے لیے بخشش کا وسیلہ پیدا کیا، تو جواب میں تم نے کیا کیا؟ میری رحمت سے منہ موڑ لیا، ناشکری کی۔ اب بتا، تجھے تیرے کس اعمال کے سبب بخشش عطا کروں؟ تو کیا جواب دیں گے آپ؟ سوچیے گا ضرور۔ کہنے کے ساتھ ہی وہ نور العین کو لے کر فوراً وہاں سے نکل گیا۔ نور العین نے اپنے اللہ سے معجزے کی دعا کی تھی اور اس کے اللہ نے اس کی دعا سن لی تھی۔ اس نے اپنے قدرت کے طفیل
عین موقع پر زہیب علی حسن کو بھیج کر اس کی زندگی کی ناؤ کو ڈوبنے سے بچا لیا تھا۔ وہ اپنے من پسند گھر میں واپس لوٹ آئی تھی، خوشی سے بیحال۔ کتنی بار بابا عبداللہ کے سینے میں منہ چھپا کر رونے کے بعد وہ ننھی یمنا کو بے تابی سے پیار کرتی رہی تھی۔ اگلے ہی روز بابا عبداللہ نے خود 4 گواہوں کی موجودگی میں اس کی مکمل رضامندی کے بعد اپنے بیٹے زہیب علی حسن کے ساتھ اس کا نکاح پڑھا دیا تھا۔ تو پورے محلے میں جیسے جشن کا سماں برپا ہو گیا تھا۔ رات گئے حجلہ عروسی میں زہیب اس کے پاس آیا تو مارے شرم اور خوشی کے اس سے نگاہیں اٹھانا محال ہو گیا۔ تب بھی وہ بیڈ پر اس کے عین مقابل بیٹھتے ہوئے اس کے حنائی ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر گمبھیر لہجے میں بولا، پوچھو گی نہیں کہ یہ سب کیسے ہو گیا؟ جواب میں نور اللہ نے خاموشی سے پلکیں اٹھا کر محض اس کی طرف دیکھا۔ میں بالکل نہیں جانتا کہ کب، کیسے اور کیوں میں تمہارے وجود کا عادی ہو گیا۔ میں جو بے حس ہو کر ہر لطیف جذبے سے میرا مبرا ہو چکا تھا، جانے کیوں ہر پل تمہاری اچھائیوں کے بارے میں سوچنے لگا تھا، اپنے مضبوط خول سے نکل کر میں مہربان ہو گیا تھا۔ میرا یقین کرو نور، اس رات کے بعد میں ایک لمحے کے لیے بھی تمہیں تصور سے پیچھا نہیں چھڑا سکا۔ جس وقت مجھے پتہ چلا تھا کہ تمہارے گھر والے تمہیں ڈھونڈتے ہوئے بالآخر یہاں تک آ پہنچے ہیں، اس روز زمین میرے پاؤں سے کھسک گئی تھی۔ کھلی دکان چھوڑ کر متعل ہوا اس کے ساتھ بھاگتے ہوئے میں گھر آیا تھا، متعل حواس کے ساتھ بھاگتے ہوئے میں گھر آیا تھا، مگر پھر میں تمہیں نہیں روک پایا۔ اس روز بابا کو فرسٹ اٹیک ہوا تھا، اللہ کے کرم سے ان کی زندگی بچ گئی، مگر بے ہوش کے دوران بھی وہ بار بار محض تمہیں ہی پکار رہے تھے۔ ادھر یمنا نے رو رو کر پورا گھر سر پر اٹھا لیا تھا، خود میرا دل جیسے لمحہ بلمحہ کٹ رہا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کروں اور کیسے تمہیں واپس لاؤں۔ تب میرے دوست نے میرا حال دیکھ کر اپنی بھرپور مدد کی یقین دہانی کرائی، مجھے تمہارے والد صاحب کی گاڑی کا نمبر پوچھ کر چھان بین کرتے ہوئے بالآخر تمہارے گھر تک پہنچ گیا، مگر وہاں پہنچنے پر پتہ چلا کہ تمہاری شادی ہو رہی ہے۔ تب مجبوراً 2 دلوں کو ملانے کے لیے اس نے اپنے بڑے بھائی کو، جو پولیس انسپکٹر میں تھا، اس معاملے میں گھسیٹا۔ پھر انہوں نے نازک حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے محض تمہارے باپ بھائیوں کو دبانے کے لیے ذیلی نکاح نامہ بنوایا، اور یوں تم میری دسترس میں آ گئی۔ نور اللہ اب بھی خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ گھونٹ گھونٹ اسے اپنے اندر اتارتے ہوئے کہہ رہا تھا، تم سچ کہتی تھی، ایک انسان کے لیے جب دنیا میں سارے در بند ہو جائیں تو اسے اپنا خدا یاد آتا ہے۔ میں بھی گمراہ ہو گیا تھا نور، محض چند دنیاوی چیزوں کے نہ حاصل ہونے پر اللہ کی ذات سے غافل ہو بیٹھا تھا میں۔ لیکن تمہارے کہنے کے عین مطابق جب مجھے بابا کی زندگی اور تمہارے ساتھ کا درکار تھا، میں نہایت پشیمان ہو کر اس باری تعالیٰ کے حضور اپنا سر جھکایا تھا، گڑ گڑا کر اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے بعد بابا کی زندگی اور تمہارے ساتھ مانگا تھا، اور دیکھ لو اللہ کی پاک ذات نے مجھے مایوس نہیں کیا۔ آج میرے پاس اس کا دیا سب کچھ ہے۔ خوشی اس کے ایک ایک لفظ سے جھلک رہی تھی، تبھی وہ بے خود ہو کر روتے ہوئے اس کے شادہ سینے سے لپٹ گئی۔ میں تم سے بچھڑ کر مر جاتی زیب، میری لاش نکلتی وہاں سے۔ اچھا، تبھی خوشی سج سنور کر بیٹھ گئی تھی، وہ تو عین وقت پر پہنچ گیا، ورنہ تم تو گئی تھی ہاتھ سے۔ اب وہ اسے تنگ کر رہا تھا۔ تبھی نور اللہ نے نم پلکوں سے گھور کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے ہلکا سا مکہ اس کی مضبوط شانے پر رسید کیا۔ گھر سے بھاگنے والی ہر لڑکی کو بابا عبداللہ اور زہیب نہیں ملتے، اور پھر محبت میں وہ بہت طاقت ہوتی ہے زہیب، جو محبت خواہ کسی انسان سے ہو، وطن سے ہو یا اللہ پاک سے ہو، جنون بن کر تو کچھ ناممکن نہیں رہتا۔ کوئی خوف، کوئی ڈر انسان کو اس کے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹا سکتا۔ محبت سے پتھر پگھلائے جا سکتے ہیں زیب، یہ محبت ہی ہے جو ہر ناممکن کو ممکن بنا سکتی ہے، سب کچھ سنوار سکتی ہے، بس ضرورت صرف اس بات کو سمجھنے کی ہے۔ زہیب کے مضبوط ہاتھوں میں دیے اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے اس نے خاصی سنجیدگی سے کہا تھا۔ جواب میں زہیب نے اس سے مکمل اتفاق کرتے ہوئے آہستہ سے گردن اس بات میں ہلا کر اپنا سر اس کی گود میں رکھ دیا۔ خوابوں اور خوشبوؤں سے بھری یہ رات اپنے ہزار نقش چھوڑ کر دھیرے دھیرے اختتام کی طرف بڑھ رہی تھی، جب نور اللہ کے پہلو میں لیٹے زہیب علی حسن نے کہا، پتہ ہے نور، کل 14 اگست کا روشن اور مبارک دن ہے۔ اس دن انشاءاللہ ہم اس دن کو خوب جوش و خروش کے ساتھ منائیں گے، پورے گھر کو جھنڈیوں سے سجائیں گے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت چھوٹی سطح پر اپنے کمزور لوگوں کی چھوٹے چھوٹے مسائل بھی حل کریں گے۔ فارغ وقت میں میں بچوں کو مفت تعلیم دیا کروں گا، اور تم محلے کی بچیوں کو سلائی کڑھائی اور کھانا پکانا سکھاؤ گی۔ تم دیکھنا، تھوڑے ہی عرصے میں غربت یہاں سے منہ موڑ کر بھاگ جائے گی۔ دیر سے ہی صحیح، مگر یہ بات میری سمجھ میں آ چکی ہے کہ نور، تعلیم حاصل کرنے کا مقصد محض کرسی پر بیٹھ کر اندھی دولت
کہ خواب دیکھنا نہیں بلکہ ایک تعلیم یافتہ شخص حقیقت میں وہی ہوتا ہے جس کی ذات سے دوسروں کا فائدہ پہنچے، جو اپنی بجائے دوسروں کی بھلائی کے کام کرے، تاہم مر جانے کے بعد بھی وہ مدتوں لوگوں کے دلوں میں حسین یاد بن کر رہے، جیسے ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح ہے نا۔ ہاں، صبح ہونے والی ہے، آؤ ہم دونوں باوضو ہو کر اس پاک سرزمین کے سربلندی اور خوشحالی کے لیے اپنے اللہ کے حضور شکرانے کے نوافل ادا کرتے ہوئے اس کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں۔ نور العین ایک بدلے ہوئے زہیب کو اپنے ہمسفر پا کر خدا کی پاک ذات کا شکر ادا کرتے نہ تھک رہی تھی۔ منہ دکھائی میں زہیب نے اسے سونے کی پائل کے ساتھ وہی بالیاں واپس کی تھی جو اس نے اب تک گروی رکھوائی ہوئی تھی، اور جنہیں نور العین کی ماں مریم بیگم نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کے کانوں میں ڈالا تھا۔ صبح کا نیا سورج طلوع ہوتے ہی وہ دونوں بڑے مسرور انداز میں نماز فجر کی ادائیگی کے بعد خوشی خوشی بابا عبداللہ کی طرف آئے تھے، تاہم انہیں 14 اگست کے مبارکباد دے سکیں، مگر پاکستان کی کہانی کا ایک اور باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا تھا۔ رات کے نہ جانے کس پہر وہ خود اپنے آپ سے تھک کر چپ چاپ سفر آخرت پر روانہ ہو گئے تھے۔ نور العین اور زہیب دونوں شاک نگاہوں سے اسے ان کے ہمیشہ کے لیے بند آنکھوں کو دیکھ رہے تھے۔ پر نور چہرے پر حد درجہ سکون بکھرا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ تب نور العین کی نگاہ اچانک ان کے دائیں ہاتھ کی بند مٹھی پر پڑی تھی۔ کپکپاتے لرزتے ہاتھوں سے ہمیشہ اپنی سسکیاں روکتے ہوئے اس نے بابا عبداللہ کی بند مٹھی کو کھولا تو ہمیشہ ان کی کلائی پر بندھا رہنے والا کپڑا پھسل کر زمین پر گر پڑا۔ ان کی مریم نے کہا تھا، عبداللہ، محبت کی اس نشانی کو جیتے جی کبھی خود سے الگ مت کرنا۔ جس دن تم نے یہ ٹکڑا اپنی کلائی سے اتار دیا، اس دن مریم تمہارے لیے مر جائے گی۔ لہٰذا مریم کے مر جانے کے بعد بھی انہوں نے اس کے احساس کو مرنے نہیں دیا تھا۔